طلاق جو 3 طلاق کا مسئلہ ہے نا، یہ میں کانفیڈنٹلی کہتا ہوں، میں مذاق نہیں کر رہا ہوتا، اس میں اہل حدیثوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ خلیل صاحب کا جو جی ٹی وی پہ پروگرام چلا ہے، اس میں انہوں نے وہ حدیث پھر غلط ترجمہ کی۔ انجینئر کو جو برا بلا زیادہ کہا گیا نا، اس کی وجہ ہے کہ ایک دم یو ٹرن کر کے گاڑی نہیں گھومتی۔ اسٹیبلشمنٹ سے غلطی ہوئی یا حکومت سے غلطی ہوئی؟ کہ آپ کو لگتا ہے کہ ہر نوجوان کو 4 شادیاں کرنی چاہیے؟ 8ویں پاس لڑکوں کے میں نے خود نکاح پڑھائے ہیں ڈاکٹر لڑکیوں سے، کیونکہ مجبور ہیں، لڑکیاں کہہ رہی ہیں یہ بھی ہاتھ سے گیا تو 6ٹھی پاس آئے گا۔ پھر میں نے لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ، اور اس پہ گھبرا رہا ہے کہ میں کافر تو نہیں ہو گیا۔ تھانوی اس کو گلے لگاتے کہ تو نے مجھے رسول اللہ کہہ دیا، واہ 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 زبردست، یہی مطلب ہے اس کا کہ اشرف علی رسول اللہ، یہی ویل ڈن زبردست۔ تو بھائی اشرف علی تھانوی کو پھر بولو معاذ اللہ وہ کافر تھے۔ السلام علیکم ناظرین، جی ٹی وی پوڈ کاسٹ سے اپنے میزبان عامر عثمانی کا سلام قبول کیجیے۔ روایت تو یہی ہے کہ کسی بھی پروگرام پوڈ کاسٹ کا آغاز ایک لمبے چوڑے انٹرو، تعارف، انٹرویو اور تمہید باندھ کر کیا جائے، لیکن آج میں یہ روایت نہیں چاہتا، اور ظاہر یہ بھی ایک روایت ہے کہ ہمیشہ روایات کا پاس نہیں رکھا جاتا۔ میری خواہش ہے کہ بغیر کسی لمبے چوڑے تعارف کے، تمہید کے، میں اپنے مہمان شخصیت کا تعارف کرواؤں آپ کو۔ دنیا نامور، آپ اسکالر ہیں، انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ ہیں، دنیا آپ کو بہت اچھے نام سے جانتی ہے۔ آج ہم جاننے کی کوشش کریں کہ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں نامور اسکالر مفتی طارق مسعود صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ مفتی صاحب وقت دینے کے لیے جی ٹی وی کو۔ سب سے پہلے تو اپنے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا۔ یوں تو آپ نے اپنے بہت سے انٹرویوز میں یہ بتایا ہے کہ آپ کا کیا بیک گراؤنڈ ہے، لائف جرنی کیا ہے، تعلیمی کیا بیک گراؤنڈ ہے۔ مختصراً ہمارے ناظرین کے لیے کیا لائف جرنی رہی، کیا تعلیم، کیا ڈگریز؟ جزاک اللہ۔ سب سے پہلے تو آپ کو میں مبارکباد دیتا ہوں، ماشاءاللہ جی ٹی وی میں آپ بہت، آپ کے بعض میں نے پوڈ کاسٹ پروگرام دیکھیں، بڑا جاندار کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ، تو شاید جی ٹی وی کو آپ کی وجہ سے فائدہ ہو رہا ہے۔ تو میرا تو جو بیک گراؤنڈ ہے تعلیمی، ایس ایم سائنس کالج سے میں سیکنڈ ایئر میں وہاں ایس ایم سائنس کالج میں تھا، فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر جو انٹر، اور میٹرک پی ایف بیس مسرور سے کیا میں نے۔ اس کے بعد پھر میں مولانا بننے کے لیے مدرسے میں ایڈمیشن لیا۔ مولانا کو لوگ کہتے ہیں کہ یہ مولانا لوگ پتہ نہیں کیا پڑھ رہے ہوتے ہیں، فقہ شکہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس طرح کی لوگ باتیں کرتے ہیں۔ مدرسوں میں جو پڑھایا جاتا ہے وہی ہم نے بھی وہی پڑھا۔ سب سے پہلے عربی گرامر سکھائی جاتی ہے، عربی زبان پہ عبور، پھر عربی ادب کی کتابیں، مشکل کتابیں آپ عربی ادب کی، جو آج کل نئے مارکیٹ میں اسکالرز آ رہے ہیں نا، جو کہتے ہیں ہم مذہبی اسکالر ہیں، آپ ان کو ذرا مقامات حریریہ کی بولیں، ایک لائن پڑھ کے دکھاؤ آپ، تو نفحۃ العرب ہے، اور شروع میں القراءۃ الراشدہ، یہ عربی ادب کی ساری کتابیں پڑھی ہم نے۔ اور حدیث میں ریاض الصالحین سے لے کر صحاح ستہ کی جتنی بھی کتابیں عربی میں، اردو میں نہیں جی۔ اور پھر قرآن کی تفسیر ہے وہ بھی عربی میں، اور پھر اس کے جو احکام ہیں، فقہی احکام ہیں، پھر اصول فقہ ہے، اصول فقہ کی جو کتاب ہے حسامی، وہ میں خود کئی بار پڑھا چکا ہوں، ٹھیک ٹھاک مشکل کتاب ہے وہ۔ یہ میں نے اس لیے کہا کہ لوگ مجھے سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ممبر پہ بیٹھ کے شادیوں وادیوں کے علاوہ ان کو کچھ آتا نہیں ہے، تو اور 25 سال سے میں ٹیچنگ بھی کر رہا ہوں۔ 25 سال سے جامعۃ الرشید میں فقہ، حدیث اور تفسیر، یہ تینوں کی چیزیں پڑھا رہا ہوں، اور اصول فقہ بھی۔ شروع میں 4-5 سال تو ہم نے صرف عربی گرامر ہی پڑھائی ہے، اس کے بعد پھر یہ ساری کتابیں پڑھائی ہیں، تو پھر افتاء کا کام، جو فتوے مسائل آتے ہیں ان کی ریسرچ کرنا۔ تو یہ تو میں تو جامعۃ الرشید میں ایک چھوٹا سا استاذ ہوں، جو باقی لوگ ہیں وہ تو اس سے بھی زیادہ تجربے کار ہیں، لیکن میڈیا پہ نہیں ہے وہ، اور ان کی استعداد تو ہم سے بھی بہت زیادہ ہمارے اساتذہ میں آتے ہیں، مشائخ میں آتے ہیں، کچھ ہمارے دوست ہیں جو ہم سے بھی بہت آگے ہیں الحمدللہ، میں خود ان سے وقتاً فوقتاً فائدہ اٹھاتا ہوں۔ تو میرا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو آج کل ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے نا، کہ جو اٹھتا ہے منہ اٹھا کے ایک چینل کھول لیتا ہے اور مذہبی اسکالر بن کے لوگوں کو گائیڈ کرنا شروع کر دیتا ہے، تو مذہبی اسکالر بننا آسان نہیں ہے، کسی بھی فیلڈ میں مہارت آسان نہیں ہے، بہت ٹائم لگتا ہے اس فیلڈ میں آپ کو گھسے ہوئے۔ باقی جو میرے بیانات اور یہ سب چیزیں لوگ شارٹ کلپ چلاتے ہیں، دیکھیں پبلک میں جب بات کی جاتی ہے نا، تو بہت علمی افلاطونیاں بخراتیاں نہیں ان کو دکھائی جاتی۔ ہمارے جو علمی لیکچر ہوتے ہیں وہ مدرسے میں ہوتے ہیں، میرے بخاری کے لیکچر ہیں، مشکات کے لیکچر ہیں، وہ پڑھے ہوئے ہیں، حسامی کے آڈیو لیکچر ہیں جو اصول فقہ کی کتاب ہے، وہ سنیں تو لوگوں کو اندازہ ہوگا کہ بھائی علمی دنیا کچھ اور ہوتی ہے، پبلک کے سامنے جو باتیں ہوتی ہیں وہ پبلک کے لیول کے حساب سے ہوتی ہیں، تو جو سوسائٹی کی ضرورت ہے اس کی بات ہوتی ہے، تو اس سے پبلک میں یہ شاید میرا خیال ہے۔ میں چاہوں گا تھوڑا سا اس حوالے سے بھی ضرور بات ہو،
اور کچھ اس طرح کے سوالات بھی لازمی ہم اپنے پوڈ کاسٹ میں شامل کریں گے. صاحب یہ بتائیے گا, فقہ حنفی کے حوالے سے عموماً یہ تاثر دینے کی کوشش کی جاتی ہے بعض حلقوں کی طرف سے کہ یہ فقہ حنفی کو فالو کرنے والے جو لوگ ہیں یا جو علماء ہیں وہ حدیث کے خلاف ہیں. کیا واقعی ایسا ہے؟ یہ 100% پروپیگنڈا ہے. اگر فقہ حنفی کے فالو کرنے والے قرآن و سنت کے خلاف ہوتے نا تو دنیا میں سب سے زیادہ فقہ حنفی نہ پھیلتا. ٹھیک ہے نا. امام طحاوی رحمہ اللہ تعالیٰ 2ری یا 3ری صدی ہجری کے محدث تھے, علم حدیث کے ماہر تھے. وہ تو شافعی تھے, تو وہ کنورٹ ہوئے فقہ حنفی کی طرف. انہوں نے جب دیکھا دلائل کی دنیا میں بہت مضبوط مذہب ہے, تو یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے ہم چاروں فقہ کو درست مانتے ہیں, سب نے قرآن و سنت ہی سے استدلال کیا ہے. تو یہ جو پروپیگنڈا ہے نا, یہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مقابلے میں حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں. یہ بالکل غلط ہے. ہم کبھی بھی حدیث کو امام حنیفہ کے قول پہ امام ابو حنیفہ کے قول کو حدیث پہ کبھی ترجیح نہیں دیتے. اگر ایسا ہوتا تو فقہ حنفی میں بہت سارے اقوال ایسے ہیں جو امام ابو حنیفہ کے جن کو نہیں لیا گیا. امام حنیفہ کے نظر میں جنگی جو کافر ہے, حربی کافر, اس سے سود لینا جائز ہے, فقہ حنفی میں جائز نہیں ہے. امام ابو حنیفہ کے نزدیک 2.5 سال مدت ہے عورت کی دودھ پلانے کی, فقہ حنفی میں 2 سال ہے. امام ابو حنیفہ کے نزدیک نماز استسقاء نہیں ہے, بارش کی کوئی نماز نہیں ہے, فقہ حنفی میں نماز استسقاء سنت ہے. امام ابو حنیفہ کے نزدیک عقیقہ سنت نہیں ہے, فقہ حنفی میں عقیقہ سنت ہے. تو اندھی تقلید کہاں ہوئی؟ کیوں چھوڑا ان اقوال کو؟ تو یہ باتیں کرنے پر چونکہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے, تو لوگ آتے ہیں پھینکتے رہتے ہیں. تو پھینکنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. کچھ موضوعات پر کچھ باتیں ایسی ہیں جو لگتا ہے آپ کو کہ فقہ حنفی کے خلاف ہیں, تو ان کے بارے میں لوگوں سے کہتا ہوں کبھی خوشبو لگا کے آپ ہمارے پاس آئیں. یہ ضروری ہے کہ نہا دھو کے خوشبو, جیسے آپ ماشاءاللہ نہا دھو کے خوشبو لگا کے آئے ہوئے ہیں, تو ایسے خوشبو لگا کے نہا دھو کے آئیں. تو ہم آپ کو بتائیں گے جو بات آپ کو حدیث کے خلاف لگ رہی ہے وہ ہے نہیں. یہ سوال کرنے کا مقصد بھی, بیک گراؤنڈ بھی یہی ہے کہ ریسنٹلی ایک ہماری جی ٹی وی کی ہی رمضان نشریات عرفان رمضان میں اہل حدیث مکتب کے ایک نامور عالم دین ہیں قاری خلیل الرحمان جاوید صاحب, ان کی اور مفتی رشید صاحب کی آپس میں کسی موضوع پر بحث ہوئی. 3 طلاق کا موضوع تھا, اور آپ اس موضوع پر بہت زیادہ ووکل ہیں. 3 طلاق کے موضوع پر آپ بولڈ بھی بولتے ہیں, سخت بھی بولتے ہیں. کچھ موضوعات ایسے ہیں. تو آپ کے حوالے سے بھی اس میں جب گفتگو ہوئی تو قاری خلیل صاحب نے یہ بھی بات کی اس نشریات کے اندر کہ جی مفتی طارق مسعود کو تو شادیوں کے علاوہ کسی موضوع پر بات کرنی آتی نہیں ہے, تو کیا وہ اس موضوع پر بات کریں گے؟ یعنی اس طرح کا انداز بات چیت بھی ہوئی. کیا موقف رکھتے ہیں آپ؟ واقعی صرف شادیوں کے موضوع پر بات کر سکتے ہیں؟ اگر صرف شادیوں کے موضوع پر بات کرتا تو طلاقوں پر قاری خلیل صاحب کو جواب نہ دے رہا ہوتا نا. بہت سارے موضوعات, وہیں ہم نے 25 سال جامعۃ الرشید میں قرآن و سنت پڑھایا ہے, تو اس میں صرف شادیاں ہی نہیں آتی, پورے فقہ کے ابواب ہیں, تجارت کے مسائل ہیں. اسلامک بینکنگ میں میں نے الگ سے 1 سال پڑھا ہے, تکافل پہ 1 سال الگ سے میں نے محنت کی ہے. عوام کو ہم وہ بات کریں گے جو عوام کے فائدے کی ہے, کیونکہ اس مسئلے کو کوئی بھی لے کے نہیں چل رہا. شادیوں کے مسئلے کو, یہ سوسائٹی کی ضرورت ہے, پورا خاندانی نظام ہمارا تباہ و برباد ہو رہا ہے. تو اب میں کیا لوگوں کو امام کے پیچھے فاتحہ اور ٹانگیں چوڑی اور زور سے آمین اور آہستہ آمین اور ٹانگیں پتلی یہ مسئلے میں ڈالوں, یا یہ شادیوں والا مسئلہ زیادہ اہم ہے؟ باقی قاری خلیل صاحب ہمارے لیے قابل احترام ہے, مجھے کوئی ان سے ذاتی بغض نہیں ہے. وہ اکثر احناف پہ تھوڑا سا طنز بھی کرتے رہتے ہیں. تو طلاق جو 3 طلاق کا مسئلہ ہے نا, یہ میں کانفیڈنٹلی کہتا ہوں, میں مذاق نہیں کر رہا ہوتا, ٹھیک ہے, کہ اس میں اہل حدیثوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, کوئی دلیل نہیں. جو دلیل جس کو وہ کہہ رہے ہوتے ہیں تو وہ دلیل ہوتی نہیں ہے. وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں. دیکھیں قاری خلیل صاحب کا جو جی ٹی وی پہ پروگرام چلا ہے, اس میں انہوں نے وہ حدیث پھر غلط ترجمہ کیا. اس کا میں نہیں کہہ رہا جان کے کیا ہے, غلطی سے ہو گیا ہوگا. انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک وقت کی 3 طلاقیں ایک ہوتی تھی. یہ ایک وقت کہاں سے لگایا آپ نے؟ آپ کہہ سکتے ہو حدیث کی تشریح ہے, تو بھائی تشریح میں تشریح کا عنوان لگائیں آپ, ترجمے میں آپ ایک وقت کا لفظ نہ بڑھائیں, ترجمہ وہ کریں جیسے حدیث میں ہے. پھر وہ آپ بتائیں یہ میں تشریح کر رہا ہوں کہ ایک وقت کی 3 طلاقیں. تو اس طرح کی غلطیاں اہل حدیث حضرات کر رہے ہوتے ہیں, عوام کو نہیں پتہ ہوتا. اور پھر جو انہوں نے حضرت رکانہ والی حدیث پیش کی ہے, اس کی سند تو پڑھ لیتے آپ. اس کی سند میں ہی مجہول راوی آ رہے ہیں, ان کا نام ہی نہیں لکھا ہوا. تو اہل حدیث تو صبح و شام یہ کہتے ہیں ہم قرآن حدیث کو اور صحیح حدیث کو مانتے ہیں. تو آپ ایسی حدیث کیوں پیش کر رہے ہیں جس کو کسی نے صحیح قرار نہیں دیا, صرف ایک البانی رحمہ اللہ نے حسن قرار دیا, اور اس کی بھی کوئی لاجک نہیں بیان کی انہوں نے. تو اور وہ حضرت رکانہ والی حدیث امام شافعی نے بالکل صحیح سند سے بیان کی ہے, وہ اہل حدیثوں کے خلاف جا رہی ہے, اس کو آپ کیوں ہائی لائٹ نہیں کر رہے؟ پھر قرآن و سنت کی بحث میں ایک انتہائی اہم بات کہ
صحابہ نے قرآن و حدیث زیادہ اچھا سمجھا ہے یا میں اور آپ زیادہ اچھا سمجھتے ہیں؟ یقیناً صحابہ نے. کوئی ایک صحابی سے ضعیف سند سے دکھا دیں ایک مجلس کی 3 طلاق کو ایک کہا ہو. جب ہم اہل حدیث سے یہ بات کرتے ہیں تو اہل حدیث کہتے ہیں کہ ہم نے صحابہ کا کلمہ نہیں پڑھا, ہم نے کلمہ نبی کا پڑھا ہے. بھائی صحابہ نے کس کا کلمہ پڑھا تھا؟ نبی کا. تو جب انہوں نے نبی کا پڑھا تھا تو وہ نبی کے خلاف کیوں جا رہے ہیں؟ اور قاری خلیل صاحب قابل احترام, میں طنز نہیں کر رہا ہوں ان پر, میں سمجھتا ہوں کہ جو ان کو سمجھ میں آیا اللہ کی رضا کے لیے انہوں نے اس کو بیان کر دیا. غلطی ہوئی ہے کیونکہ مجھ سے غلطی کا امکان, قاری خلیل سے غلطی کا امکان زیادہ ہے, صحابہ سے غلطی کا امکان بہت کم ہے, چاروں اماموں سے غلطی کا امکان کم ہے. تو اب جو انہوں نے حدیث پیش کی ہے جس میں کہ نبی کے دور میں 3 طلاقیں ایک ہوتی تھیں, اس حدیث کے راوی عبداللہ بن عباس ہیں. ان سے بالکل صحیح سند کے ساتھ یہ فتویٰ منقول ہے کہ ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو انہوں نے 3 قرار دیا اور دلیل میں قرآن کی آیت پیش کی ہے. قاری خلیل صاحب سے ہمارا یہ سوال تو بنتا ہے نا کہ اس کا کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ میں نے اہل حدیث علماء سے اس کا جواب پوچھا ہے کہ عبداللہ بن عباس تو دلیل میں قرآن کی آیت پیش کر رہے ہیں کہ 3 طلاقوں کو فتویٰ دیا انہوں نے کہ اکٹھی کو 3 ہوئی ہیں, تو وہ تو دلیل بھی دے رہے ہیں, اور وہ کیوں نبی کے قول کی مخالفت کر رہے ہیں اگر نبی ایک مجلس کی 3 کو ایک کہتے تھے, جبکہ اس حدیث کے راوی بھی عبداللہ بن عباس ہیں. تو اہل حدیث عالم نے مجھے یہ جواب دیا کہ ہم نے کلمہ نبی کا پڑھا ہے, عبداللہ بن عباس کا نہیں پڑھا. میں نے کہا عبداللہ بن عباس نے کس کا کلمہ پڑھا تھا رضی اللہ عنہ؟ یا تو ان تک حدیث پہنچی نہ ہوتی نا, حدیث بھی پہنچی ہے تو بھائی جو حدیث کا مفہوم عبداللہ بن عباس سمجھ رہے ہیں وہ زیادہ بہتر ہے, اور جو حدیث کا مفہوم آپ بیان کر رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہے. قاری خلیل صاحب نے وہ جو مفتی رشید احمد خورشید صاحب سے یہ بھی کہا ہے اس پروگرام میں کہ آپ نے جو صحابہ کرام کے اقوال پیش کیے ہیں اس میں یہ کہاں لکھا ہے کہ یہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں تھیں؟ صحابہ کے جو اقوال پیش کیے نا مفتی رشید احمد خورشید صاحب نے, کہ اس میں یہ پیش کیا کہ یہ صحابی بھی 3 کو 3, یہ تو قاری خلیل کے پاس ایک ہی جواب تھا کہ اس میں یہ کہاں لکھا ہے کہ یہ 3 ایک مجلس کی تھیں. لکھا ہوا ہے اس میں ہی وہ, کیونکہ صحابی جب ان کو فتویٰ دے رہے ہیں کہہ رہے ہیں تم نے خدا کی نافرمانی کی ہے, تو نافرمانی ایک مجلس کی 3 طلاقوں میں ہوتی ہے, 3 مہینوں کی 3 طلاقوں کو نافرمانی نہیں کہا جاتا. ان میں ایک حدیث میں یہ کہ ایک صحابی نے 100 طلاقیں دی ہیں, تو کیا وہ 100 مہینے میں دی تھی انہوں نے؟ تو وہ واضح ہے, صاف پتہ چلتا ہے اس سے ایک مجلس میں 3 طلاقیں ہیں, اور تبھی تو کہہ رہے ہیں غضبناک بھی ہو رہے ہیں, غصہ بھی ہو رہے ہیں. عبداللہ بن عباس کہہ رہے ہیں تم میں ایک شخص حماقت پہ سوار ہوتا ہے اور آ کے مجھے کہتا ہے کہ یبن عباس یبن عباس ہے ابن عباس. تو فرمایا انک لم تتق اللہ, تو اللہ سے ڈرا نہیں ہے, اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق طلاق نہیں ہے, جلد بازی کی ہے تو نے, دھڑ 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 طلاقیں نکالی ہیں, تو تیری بیوی تجھ سے جدا ہو گئی ہے. ان سب باتوں کا ہمارے اہل حدیث بھائیوں کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. پھر وہ ابھی حافظ احمد صاحب بڑے معتدل میٹھے عالم ہیں, قابل احترام ہیں, انہوں نے پھر یہی مسئلہ اٹھا لیا طلاق کے ثلاث میں کہ جی وہ اختلافی مسئلہ ہے, یہ اجماعی نہیں ہے, فلاں کا بھی یہ قول ہے. بھائی آپ جتنے مرضی اقوال لے آئیں, 1400 سال میں اقوال تو بہت کچھ مل جاتے ہیں. صحابہ تابعین کا اجماع ہے اس مسئلے پر. جب ایک دفعہ اجماع ہو گیا تو پھر اقوال تو اندھی تقلید ہے نا, پھر تو یہ تقلید کرنی ہے تو چاروں اماموں کی کریں بھائی, اور اگر نہیں کرنی تو پھر قرآن و سنت سے دلیل پیش کریں. عدالتی خلا کا مسئلہ مفتی صاحب بہت زیادہ آپ اس پر بھی ووکل ہیں, اور بظاہر اگر دیکھا جائے پاکستان کے تو تمام مکاتب فکر اس پر متفق ہیں. پھر کیوں جب عدالت کیس جاتا ہے تو دھڑ 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 خلے کی جو ہے نا وہاں سے فائلیں نکل رہی ہیں, فیصلے ہو رہے ہیں؟ اس حوالے سے یہ ایک بڑا سنگین مسئلہ ہے جو صورتحال اختیار کرتا ہے. خلا تو دیکھیں قرآن و سنت نے بہت وضاحت سے بیان کر دیا ہے. میرا اس پر 1-1.5 گھنٹے کا کلپ ہے جو میں نے انجینئر علی مرزا کے خلاف بنایا تھا. جی, اس میں پورے دلائل دیے تھے کہ خلا 2 طرفہ ایگریمنٹ کا نام ہے, یک طرفہ نہیں ہوتا. ایک طرف کا نہیں. اس میں اہل حدیث ایک طرف ہی چل رہا ہے. میں عرض کرتا ہوں نا, اہل حدیث, شیعہ, حنفی, مالکی, شافعی, حنبلی, دیوبندی, بریلوی, سب کا ہمیشہ سے اجماع رہا ہے. جب سے اہل حدیث آئے ہیں ان کا بھی یہی فتویٰ تھا کہ یہ 2 طرف کا ہے. ہاں, یہ ایگریمنٹ ہے 2 طرف کا. اہل حدیث میں علامہ شوکانی کو اور باقی جتنے بھی ان کے قدیم علماء ملتے ہیں, جی جی, 150-200 سال پہلے کے جو علماء ہیں. اب اہل حدیث کو نے ایک نئی چیز مارکیٹ میں لانا شروع کر دی ہے جو میں تو حیران ہو گیا, یار یہ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. صاحب کا کلپ آیا, قاری خلیل الرحمان کا, حافظ زبیر احمد ہے نا وہ جو ماشاءاللہ اچھے عالم ہیں, معتدل عالم ہیں, ان کا کلپ کہ یہ یک طرفہ بھی ٹھیک ہے. میں نے کہا یار ان لوگ کو ہو کیا گیا ہے. تو پھر میں نے وہ دوبارہ ریکارڈ کروایا. قرآن میں, حدیث میں, اجماع صحابہ میں, چاروں امام میں, اور صدیوں سے جتنے بھی علماء ہیں یہ سب خلا کو ایگریمنٹ مانتے ہیں. قرآن سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے. اب میں دلائل دوں گا تو وہ لمبی بات ہو جائے گی جی, تو میں ایسا ہی نہیں اس پہ جذباتی ہوا ہوا. اور کامن سینس بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے. اگر عورت کو بھی اسی طرح حق ہوتا ہے کہ جب چاہے نکاح توڑ لے کورٹ میں جا کے,
مجھے ایک بات کا جواب دے, میاں بیوی میں اور بوائے فرینڈ گرل فرینڈ میں فرق کیا ہے؟ اہم سوال ہے. کوئی فرق ہی نہیں رہا. یعنی عورت جیسے گرل فرینڈ جب چاہے ٹاٹا کر کے چلی جاتی ہے, تو بیوی بھی صرف کورٹ میں جا کے ایک پٹیشن, وہ ایک درخواست دے گی اور بولے گی چل بھائی نکل یہاں سے. تو اچھا, یہ لوگ بڑے فنٹر بنتے ہیں کہ ہم عورت کے حقوق کے محافظ ہیں. اور میں جب بات کرتا ہوں نا, ایک طرف یعنی طلاق کا, نکاح ختم کرنے کا رائٹ مرد کے پاس ہے, عورت کے پاس نہیں ہے سوائے چند صورتوں کے. تو خواتین میرے خلاف ہو جاتی ہیں کہ ہم پہ ظلم کر رہا ہے. یہ میں آپ پہ ظلم نہیں کر رہا. جس دن مرد کو یہ اندازہ ہو گیا نا کہ عورت جب چاہے مجھے چھوڑ کے جا سکتی ہے, مرد عورت کو بیوی کے طور پر اس کا بیہیویئر ہوگا ہی نہیں, چینج ہو جائے. وہ اس کو رکھیل کے طور پہ یوز کرے گا. بھائی اس کا کیا بھروسہ, کسی بھی وقت چلی جائے, یہ ٹائم پاس کرے گا. کیونکہ گرل فرینڈ میں اور بیوی میں کوئی فرق نہیں رہے گا. وہ جائیدادیں اس کے نام نہیں کرے گا, وہ نان نفقہ اس کو نہیں دے گا. تو یہ اللہ نے مرد کو ڈیورس کا حق مرد کو دیا ہے کیونکہ اس میں کنٹرولنگ پاور زیادہ ہے, اور اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں, وہ ایک الگ بات ہے. تو ہم تو قرآن و سنت کو دیکھتے ہیں, قرآن و سنت میں نہیں ملتا, نہ بخاری میں نہ مسلم میں. تو ایک آدمی دعویٰ کر رہا ہے تو ایسے ہی تھوڑی کر رہا ہے, وہ بڑی کانفیڈنٹلی اس نے ایک چیز کو دیکھا ہے, قرآن و سنت میں غور و فکر کیا ہے, فتاویٰ دی ہم نے. اب آپ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ کورٹ پھر ایسا کر کیوں رہی ہے, کورٹ اس لیے ایسے کر رہی ہے کہ آج ہماری جو اسلامی نظریاتی کونسل ہے اس کو بھی ذرا بھی خیال نہیں ہے کہ اس کے خلاف آواز اٹھائیں. وہ اپنے پتہ نہیں کن کاموں میں. اسلامی نظریاتی کونسل سے کوئی اس پر تجاویز ابھی تک کچھ نہیں نہیں. آئی. میں نے تو اسلامی نظریاتی کونسل والوں سے بات کی, ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہو کیا رہا ہے مارکیٹ میں. میں ان کو بتا رہا ہوں بھائی یہ قانون مشرف نے چینج کیا ہوا ہے. جن سے میری بات ہوئی وہ کہہ رہے ہیں ہم, ایک سے تو میری بات ہوئی, میں تو سر پکڑ کے بیٹھ گیا. اسلامی نظریاتی کونسل میں تھے, میں نے کہا آپ دیکھیں کورٹ عورت جاتی ہے جب چاہے وہ خلا لے کے آ جاتی ہے, یہ تو غیر اسلامی ہے. مجھے کہنے لگے ہم نے الحمدللہ اس میں چینجنگ کی ہے. اب میں نے کہا میں بڑا خوش ہوا ماشاء اللہ. کہتے ہیں کورٹ کیا کرتی تھی, عورت کو خلا دیتی تھی اور اس سے مہر نہیں لیتی تھی. ہم نے قانون پاس کروا لیا مہر شوہر کو دینا پڑے گا. میں نے کہا بڑا تیر مارا, اپنے 10-20 ہزار روپے مہر ہوتا ہے وہ پکڑا کے چلی جائے. میں نے کہا اصل جو چیز ہے کہ یک طرفہ خلا یہ ہے ہی نہیں, اس پہ کیوں آواز نہیں اٹھا. ان کو پتہ ہی نہیں ہے بیچاروں کو, اسلامی نظریاتی کونسل والوں کو. تو ان کو آواز اٹھانی چاہیے, ورنہ قیامت کے دن اللہ آپ سے سوال پوچھے گا. ہاں جہاں ظلم ہو رہا ہو وہ ایک الگ بات ہے, ظلم جہاں ہو رہا ہے, شوہر کا ظالم ہونا عورت ثابت کر دے, وہ ایک الگ بات ہے. اس وہ عدالت اس کو خلا کہے گی, لیکن ہم اس کو تنسیخ نکاح کا نام دے دیں گے کہ تنسیخ نکاح کی شرائط پائی جا رہی ہے. لیکن تنسیخ نکاح کی شرط بھی نہیں پائی جا رہی, اور اچھا بھلا آدمی ہے, عورت کو نہیں رہنا, بس وہ کہتی ہے نہیں رہنا میں نے. تو یہ نہیں ہوتا بھائی, یہ نہیں ہوتا. قرآن تو اس کو کہہ رہا ہے فلا جناح علیہما فیما افتدت بھی, دونوں ایگریمنٹ کریں, دونوں کی طرف نسبت ہی اس لیے کر رہا ہے قرآن کی. اگر نہیں رہنا چاہتی تو اس کو راضی کر لو, مہر دے دو, وہ راضی ہو تو ٹھیک ہے بھائی, دونوں کا آپس کی انڈرسٹینڈنگ سے اگر یہ ہو جاتا ہے تو اسلام کو کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن اس میں دونوں کی انڈرسٹینڈنگ ضروری ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ عورت اٹھے اور ٹاٹا کر کے چلی جائے. اس میں یہ لوگ کیا کرتے ہیں, اہل حدیث علماء کی سب, جب میری اس ٹاپک پر ان سے بات ہوئی تو کہہ رہے ہیں بھائی اس میں پھر بیوی بیچاری کیا کرے. یار آپ بیوی بیچاری کو دیکھ رہے ہو, شوہر بیچارے کو نہیں دیکھ رہے آپ. یعنی ساری ہمدردیاں آپ کی اس کے ساتھ ہیں. ویلڈ ریزن اگر ہے تو پھر ہم عورت کو فیور کر رہے ہیں, ویلڈ ریزن نہیں ہے پھر کیسے ہم اس کو بیچارہ قرار دے دیں. ایسے کیسز آئے ہیں, 5 بچے ہو گئے, 5 بچے. خاتون نے کیا کیا, خاتون نے کہا میں نہیں رہنا چاہتی اس کے ساتھ, مجھے غفار بھائی پسند ہے. تو جو میرے پاس کیس آیا اس میں نام ان کا غفار نہیں تھا, وہ میں چینج کر رہا ہوں. تو ایسا نہ غفار بھائی آ جائیں کہ کہاں ہے بھائی. تو میں نے اس خاتون سے کہا خدا کا خوف کریں. وہ کہہ رہی مجھے رائٹ ہے. انہوں نے, اس خاتون نے کلپ سنا تھا ساحل ادیم کا اور علی مرزا کا. کہہ رہی شریعت نے مجھے رائٹ دیا, میں نہیں رہنا چاہتی. میں نے کہا 5 بچے ہو گئے آپ کے, اور وہ میاں رو رہا ہے فون پہ. میں نے کہا مجھے یہ بتائیں یہ آپ کے حقوق ادا کر رہا ہے کہ حقوق ادا کر رہا ہے جی, نان نفقہ دے رہا ہے جی, ٹائم دیتا ہے جی. میں نے کہا پھر آپ کیسے خلا لے رہی ہیں. کہ نہیں بھائی میں نہیں رہنا چاہتی, اب مجھے ظاہر ہے کچھ اور جو پسند تھا اس کا نام تو نہیں بتائے گی نا مجھے. میں نے کہا 8-10 اور پیدا کر لیتی پھر فیصلہ کر لیتی. تو جلدی نہیں آپ کو ایسا جلدی نہیں, ایسا آپ نے فیصلہ کر لیا 5 بچوں کے بعد. تو وہ رو رہا ہے فون پہ, خاوند رو رہا ہے. تو میں کہتا ہوں جو کہتے ہیں نا یک طرفہ خلا بھی ٹھیک ہوتا ہے, ان کی بیویاں جب جائیں گی نا کورٹ میں اور لے کے نکلیں گی, پھر یہ سر پٹک کے بیٹھیں گے یہ ہوا کیا ہے, پھر روئیں گے کہ ہم نے کیوں اس پہ اتنا خرچ کیا. تو مرد کو جو اللہ نے ڈیورس کا حق دیا ہے اس میں حکمتیں ہیں. آپ خدا تبھی ہماری سوسائٹی, اچھا آپ وکیلوں سے رابطہ کریں,
میں نے کیا ہے، وہ بتاتے ہیں کہ ڈیورس کے اب اتنے کیسز نہیں آ رہے جتنے خلا کے آ رہے ہیں. خلا کے آ رہے ہیں. مرد نہیں چھوڑتا جلدی، ہے کچھ نالائق لوگ بھی ہیں مرد، میں ان کو فیور نہیں کر رہا، لیکن جب سے یہ خلا ہمارے ہاں لیگل ہوا ہے نا یک طرفہ، تو دنا دن خلا کے واقعات ہو رہے ہیں. یعنی یہ جو عدالتی خلا ہے ٹوٹل غیر اسلامی اس وقت کام، ٹوٹل غیر اسلامی قانون تو ٹوٹل غیر اسلامی ہے خلا میں، جو مشرف نے ایڈ کروا کے اپنے لیے جہنم کی آگ کو حلال کر لیا تھا کو ختم کیا، اور ہمارے بعض اہل حدیث بھائیوں نے اس کو ماشاءاللہ سپورٹ کرنا شروع کر دیا. تو بعض اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو میرے سامنے اہل حدیث آئے ہیں وہ تو کرنے، ساری دنیا کے اہل حدیثوں کو تو میں نے نہیں دیکھا نا، تو اس لیے میں کسی مسلک کی طرف ایسی چیز منسوب نہیں کرتا جو یقین نہ ہو مجھے. جن کا آیا ہے میں ان کی بات کر رہا ہوں. قاری خلیل صاحب اور ایک اور بڑے مشہور عالم ہے، نام ان کا لینا مناسب نہیں ہے، تو وہ انہوں نے تو کہہ دیا کہ ٹھیک ہے جی غلط ہے، نام جائز ہے، لیکن ہو جائے گا خلا. صحیح. تو یہ جب اگر ہمارے نزدیک صاحب احناف کے ہاں، احناف نہیں، دیکھو یہ مسئلہ سارا خراب پتہ ہے کہاں سے ہوتا ہے. تمام مکاتب ہم جب بھی میں قرآن و سنت کی بات کرتا ہوں نا، میرے خلاف کلپ آتا ہے حنفیہ یہ کہتے ہیں قرآن یہ کہتے ہیں نا. میں جی ٹی وی میں ہی پروگرام میں تھا، اویس ربانی صاحب تھے میرے سامنے، انہوں نے مجھ سے کہا مفتی صاحب حنفی احناف یہ کہتے ہیں کہ 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں اور اہل حدیث کہتے ہیں. میں نے کہا یہ بالکل غلط ہے، آپ حنفیوں کے کھاتے میں نہ ڈالیں گے. قرآن و سنت یہ کہتا ہے، سارے صحابہ یہ کہتے ہیں، چاروں امام یہ کہتے ہیں. تو بعض دفعہ ایک مسئلہ اجماعی ہوتا ہے، اتفاقی ہوتا ہے، لوگ اس کو احناف کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں یہ بنانے کے لیے تاکہ ان سے مقابلہ کریں. تو یہ جو اجماعی مسئلہ ہے اس کے اگر اگینسٹ اور خلاف ہوتا ہے تو پھر وہ جو خلا عدالت نے دے دیا وہ قائم تو نہیں ہوا؟ نہیں ہوگا، نہیں ہوا وہ. تو یہ تو یعنی کہ غیر اسلامی ہے بالکل. ٹھیک ہے. ہاں جہاں مرد کا ظالم ہونا ثابت ہو جائے، ظالم ہونے کا مطلب جو بیسک نان نفقہ نہ دے رہا ہو، جو بیسک نکاح کی بنیادی حقوق نہ پورے کر رہا ہو، نان نفقہ ہی نہیں دے رہا بیوی سے. نکاح کے بنیادی حقوق میں نان نفقہ آتا ہے. اور بہت بڑا کوئی دھوکہ دے کے شادی کی ہو بیوی سے، نامرد ہو، یعنی جمع پہ قدرت ہی نہ ہو اس کو، تو اس بے تحاشا مارتا پیٹتا ہو، تو اس طرح کے کچھ کیسز یعنی ہیں جو ظلم کی نوعیت کے ہیں. کہ مار پیٹ کی آپ نے بات کی سب، اس میں بھی ذرا بتا دیں، یہ بھی آج کل بڑا ایک سنگین مسئلہ ہے. کے پی کے کی طرف اگر آپ دیکھیں، پختون جتنا بیلٹ ہے یہ تو اس کو غیرت سمجھتے ہیں کہ بیوی کو مارنا نہیں ایسا پختونوں کے بدنام نہ کریں. آپ خود بھی میرا خیال ہے پختون ہیں. ہاں لیکن ظاہر ہے وہ روایات اور چیزیں ہیں. میں نے پختونوں میں بڑے بڑے اچھے لوگ دیکھے ہیں، بیوی سے ہر طرح، ہر پنجاب میں بھی آپ کو مارنے پیٹنے والے بھی مل جائیں گے، عزت دینے والے بھی مل جائیں گے، پختونوں میں بھی، مہاجروں میں بھی، ہر قوم میں اچھے برے ہر قوم میں. جی ایک بیہیویئر وہ یہ ہے کہ مطلب گھر کے باہر اگر مرد ہے تو اس کا بات کرنے کا انداز، لوگوں سے ملنے کا انداز، ہنستے کھیلتے مسکراتے، آپ کئی دفعہ اپنے بیانات میں یہ بات کر چکے ہیں، گھر جاتے ہی وہ ایس ایچ او بن جاتا ہے، وہ تھانے دار بن جاتا ہے. اب میں یہاں پر عمومی بات کر رہا ہوں، کسی خاص اس کی بات نہیں کر رہا. یہ جو انداز ہے اس کو آپ کیسا دیکھتے ہیں، اور کیا واقعی مرد کو اتنا سخت ہونا چاہیے؟ نہیں یہ تو شریعت کی خلاف ورزی ہے نا. وہ تو کوئی برا کر رہا ہے تو شریعت تو اس کے کھاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہمارے سامنے، 9 بیویاں تھیں آپ کی، تو کبھی بھی زندگی میں آپ نے ہاتھ نہیں اٹھایا اپنی کسی زوجہ پہ. قرآن نے ہاتھ اٹھانے کی شدید مجبوری میں اجازت دی ہے، کیونکہ گھر کا سربراہ مرد ہے. یا ہمارے سیکولر لوگ بولتے ہیں کہ کیوں اجازت دے دی. سربراہ جس کو ماتحت کو اپنا حکم زبردستی منوانے کی پاور ہی نہ ہو، وہ سربراہ نہیں ہوتا. ریاست کا کوئی بھی سربراہ ہوگا، اسے وہ مشورہ نہیں دیتا، وہ لاء بناتا ہے. اگر اس لاء کی خلاف ورزی ہو تو اس کو پوری دنیا میں یہ رائٹ ہے کہ وہ پنشمنٹ کے ذریعے اپنے لاء پر عمل کروائے. تو اللہ نے مرد کو حکم دیا کہ بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرو، عاشروہن بالمعروف، اچھا سلوک کرو. اگر فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر تمہیں کوئی بات ناپسند ہے تو فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، ہو سکتا ہے اسی میں اللہ کوئی خیر پیدا کر دے. اور پھر نبی کی سیرت بھی اللہ نے ہمارے سامنے رکھی کہ آپ نے کبھی زوجہ پہ ہاتھ نہیں اٹھایا. نبی نے حجۃ الوداع میں فرمایا استوصوا بالنساء خیرا، عورت کے ساتھ اچھا سلوک کرو. مارنے دھاڑنے کو پسند نہیں کیا گیا. آپ نے فرمایا اولئک لیسوا بخیارکم، جو عورتوں پہ سختی کرتے ہیں وہ اچھے لوگ نہیں ہیں. لیکن ایک رائٹ دیا ہے، اس کو رائٹ دیا ہے کہ بھئی ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اگر مرد کو سختی کی اجازت نہ دی جائے تو گھر توڑنے کے علاوہ مرد کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوتا. کیونکہ جب سربراہ ہے نا، حکومت کو بھی تو چاہیے نا ہر قانون ڈنڈے سے پاس نہ کروائے، لوگوں سے اچھا سلوک کرے. لیکن بہرحال کچھ ایسے شرارتی سوسائٹی میں ہوتے ہیں کہ جن کو آپ سختی سے روکنا آپ کی مجبوری ہوتا ہے. تو اب لوگ کہتے ہیں کسی صورت میں ہاتھ اٹھانا جائز نہیں ہے. میں کہتا ہوں کیسے؟
آپ کی بیوی آپ کے ماں کو گالی دے رہی ہے, آپ کے باپ کو گالی دے رہی ہے, تو کیسے آپ اس کو کیسے روکیں گے آپ اس کو؟ تو ساری انگلیاں برابر نہیں ہوتی, ساری عورتیں ایک جیسی نہیں ہوتی. میجورٹی میں الحمدللہ ہمارے یہاں خیر غالب ہے, لیکن 100 میں کوئی ایک تو ایسی ہو سکتی ہے نا شرارتی, کہ مرد کو اجازت دی جائے کہ اس پہ سختی کرے. لوگ کہتے ہیں چھوڑ دے اس کو, چھوڑنے کے بعد سائڈ افیکٹ زیادہ ہیں, وہ دوبارہ ماں باپ کے پاس جائے گی. ہمارا لبرل طبقے کو تو کہ اگر نباہ نہیں ہو رہا تو پھر اچھے طریقے سے چھوڑ دو. نباہ نہیں ہونے کا مطلب کیا ہے؟ نہیں, مارنے کا ہے قرآن میں. اچھا, قرآن میں فرمایا کہ کیا ہے, واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن, کہ پہلے ان کو نصیحت کرو. واہجروہن فی المضاجع, پھر بھی باز نہ آئیں تو علیحدگی اختیار کرو, بستر الگ کر دو. واضربوہن, پھر بھی باز نہ آئیں تو تم ان کو مار سکتے ہو, اجازت دی اللہ تعالیٰ نے. وجہ اس کی ہے کہ طلاق کے بعض دفعہ سائڈ اس کی افیکٹ, حد کیا ہے, کیا اسٹیج ہے؟ بس بے تحاشا نہ مارا جائے, جانوروں کی طرح نہ پیٹا جائے. لیکن یہ کوئی میں یہ کہتے ہوئے اس لیے ڈر رہا ہوں کہ ہمارا جو پہلے سے ہی ایک ظالم طبقہ ہے وہ کہیں جری نہ ہو جائے اس پہ. تو یہ گنجائش ہے شدید مجبوری میں طلاق سے بچانے کے لیے, صحیح, کہ بھائی یہ کر کے دیکھ لو. عام طور پہ ہر وقت اجازت ہر وقت نہیں ہے, اور یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے. میں نے اتنی ساری حدیثیں اس لیے سنائی ہیں کہ یہ کوئی اپریشیٹ قابل تعریف عمل نہیں ہے. لیکن ایک وقت ایسا ہے کہ اللہ نے اس کی گنجائش دی ہے. بعض ایسے کام ہوتے ہیں جو مرد کے لیے ناقابل برداشت ہوتے ہیں, وہ نہیں برداشت کر پاتا ان کو, تو اس میں مرد کو سختی کی اجازت نہیں دی جائے گی تو گھر ٹوٹے گا. ٹوٹنے کے سائڈ افیکٹ زیادہ ہیں. اب ہمارے یہاں سیکولر لبرل طبقے کے ہاں تو گھر توڑنے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے نا. تو وہ وجہ کیا ہو, کیونکہ شادی ہونا اور یہ نہیں ہو, بوائے فرینڈ بنائے, تو ان کے یہاں تو یہ مسئلہ ہی نہیں ہے. لیکن اسلام تو خاندانی نظام کو, تو خاندان کو جوڑنے کے لیے پھر کچھ کرنا پڑتا ہے. میں اس کی ایک مثال دوں. میرا ایک کلپ ابھی چلا ہے جس میں نے کہا کہ میں نے اپنی گھر والوں کو کبھی بھی جاب کرنے کی اجازت نہیں دی. کل میں نے اسکرین اس کے وہ دیکھے نا کمنٹس, اتنے نیگیٹو کمنٹس, میں نے اسکرین شاٹ بھی لے لیے. اس میں خواتین کے جو لبرل انٹیاں ہیں نا, تم لوگ یہ چاہتے ہو کہ ہم مردوں کے غلام بن کے رہیں, ہمیں انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے. بھائی صاحب, آپ انڈیپینڈنٹ ہو گئی, مردوں کے مزے ہیں, ٹھیک ہے نا, مردوں کے مزے ہیں. کیونکہ آپ جب کماؤ گی تو ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ مرد اور عورت کا آپس میں ریلیشن نہ ہو. آپ کو بھی مرد تو چاہیے, آدمی چاہیے. تو وہ آدمی جب عورت کی طرف جائے گا تو عورت کے خرچے پہ جائے گا. سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ جی جی, عورت کے خرچے پہ جائے گا, یہ اپنا خرچہ, اس کا اپنا خرچہ. اسلام نے وہ ذمہ داری مرد کے کندھوں پہ ڈال کے مرد کو پابند کر دیا. تو ان بیوقوفوں کو یہ نہیں پتا کہ اسلام جو عورت کی جاب کو پروموٹ نہیں کر رہا, وہ مردوں کے ذمہ داریاں بڑھانے کے لیے, اور اس پہ یہ لیبل کیا لگا رہی ہیں کہ نہیں انڈیویجول لائف گزارنی چاہیے تاکہ مردوں کی ہے. تو آپ انڈیویجول ہو ہی نہیں بھائی, آپ کا بھی کوئی نہ کوئی بوائے فرینڈ ہوگا. میاں نہیں ہے, یا میاں ہوگا وہ اپنا کما رہا ہوگا, آپ اپنا کما رہی ہوگی. تو میاں کے تو مزے ہیں. تو میں تو یہ اپنی یعنی اس میں بتا رہا ہوں کہ میں نے گھر والوں کو کمانے نہیں دیا کا مطلب کیا ہے, ساری ذمہ داریاں ہم نے اٹھائی ہیں, اپنے آپ کو ٹینشن میں ڈالا ہے. تو اس پہ یہ لبرل انٹیوں کے آپ کمنٹس دیکھیں, کل ہی میں دیکھ رہا تھا. اور پھر کچھ بیوقوفوں نے یہ بھی کمنٹس کیے ہوئے تھے کہ یہ مفتی اپنی بیویوں کو بھی تو لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتا ہوگا, تو لڑکیاں ڈاکٹر نہیں بنیں گی تو پھر لڑکیوں کا علاج کون کرے گا؟ بھائی آپ ڈاکٹر بننے کے عمل کو, جاب کو آپ مرج کر رہے ہو. ہم کہہ رہے ہیں عورت کمانے کی چیز نہیں ہے کہ اس کے ذریعے کمایا جائے. باقی کسی علمی شعبے میں اس کا آگے بڑھنا جو قوم کی ضرورت ہے, اس کا کون انکار کر رہا ہے؟ اس کا کون انکار کر رہا ہے؟ تو کمانے کے لیے یہ سوچ کہ میاں بھی کمائے بیوی بھی کمائے, یہ سوچ کو اسلام پروموٹ نہیں کرتا. ٹھیک ہے, اس سے مردوں کی عیاشی بڑھے گی, مردوں کے مزے بڑھیں گے, مردوں کی عیاشی بڑھے گی. ذمہ داری ڈھیلے کی نہیں ہوگی, ان کی عیاشی دبا کے. خواتین کے کردار کی نفی بھی نہیں کرتا. نہیں, ان کی اس کی نفی نہیں کرتا. کون کر سکتا ہے نفی؟ تاریخ میں ظاہر خواتین کا ایک بہت بڑا کردار ہے. اچھا صاحب, ابھی دیکھا جا رہا ہے کہ علماء اپنا سیاسی بیانیہ بھی منبر و محراب سے دے رہے ہیں, اور اس حوالے سے انجینئر محمد علی مرزا, آپ کا بڑا ان سے ہمیشہ سے رہا, ایک ٹاکرے کی صورتحال رہی ہے, تو انہوں نے بھی ابھی جب اپنا سیاسی بیانیہ دینا شروع کیا تو بہت زیادہ تنقید بھی ہوئی, بہت ساری چیزیں ڈسکس بھی ہوئی, اور ان کو مطلب غدار اور طرح طرح کے منافق اور بہت سارے لیبل بھی لگائے گئے. اس حوالے سے آپ کیا موقف رکھتے ہیں؟ علماء کو اپنا سیاسی نقطہ نظر منبر و محراب سے بیان کرنا چاہیے, نہیں کرنا چاہیے؟ جو جس کی فیلڈ ہے نا وہ اس کو وہ کام کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, سیاست میں آپ ٹانگ نہ اڑائیں تو زیادہ بہتر ہے. نجی محفل کی بات الگ ہوتی ہے, آپ نے اپنی کوئی رائے دے دی, ممبر و محراب پہ آپ اپنے آپ کو سیاسی بیان دے کے متنازع نہ بنائیں, کیونکہ جو مذہبی اسکالرز ہوتے ہیں ان کو سب سنتے ہیں, ان کو ہر طبقہ سنتا ہے. تو آپ جب کسی ایک سیاسی کو پروموٹ کریں گے تو اس کا مطلب دوسرے طبقے سے آپ ہاتھ دھو رہے ہو. ہاتھ دھو لیا.
تو کیا ضرورت ہے آپ کو؟ آپ اپنا جو بھی بیانیہ ہے نجی محفل میں آپ کو جو، جیسے ہر آدمی کی اپنی ایک رائے ہوتی ہے، لیکن ہمیں انجینئر کے بارے میں تو جب جو چیز ہمیں حق لگ رہی ہے، اب حق کو چھپانا تو نہیں ہے، بیان کرنا ہے، تو بیان دیکھیں کرنے حق کے کچھ بیسک اصول ہوتے ہیں، ان اصولوں کو ضرور بیان کرنا چاہیے. کہ شخصیت کو گرانا یا پروموٹ کرنا نہیں ہونا چاہیے. علماء کا کام ہے قرآن و سنت کی روشنی میں حق اور باطل کا جو کرائٹیریا، جو معیار ہے، اس کو بیان کر دیں. مثال کے طور پر آپ یہ بیان کر دیں بھائی کسی بھی شخصیت سے عقیدت یا نفرت یہ آپ کا ذاتی عمل ہے، لیکن اسٹیٹ کو داؤ پہ نہیں لگایا جا سکتا. ٹھیک ہے، اسٹیٹ کو بہرحال ہم سب نے مل کے بچانا ہے. یہ بیان اگر دیا جاتا تو لوگ اس کو لیتے. عمران خان بھی لیتا ہے اس بیان کو، بھائی بات صحیح ہے بالکل. تو علماء کا کام ہوتا ہے کہ اسٹیٹ کی حقیقت کو، اسٹیٹ کی اہمیت کو بیان کریں کہ اسٹیٹ کو بچانا ہم سب کی سب سے پہلے ذمہ داری ہے. ہم کسی کی عقیدت میں یا نفرت میں اتنا آگے نہ جائیں کہ اسٹیٹ کا وجود، ریاست داؤ پہ لگ جائے، ریاست داؤ پہ لگ جائے. تو اس طرح کا ایک نپا تلا اسٹیٹمنٹ ضرور دینا چاہیے. اتنا خاموش رہنا کہ آپ اسٹیٹ ایک خطرے پہ ہو اور داؤ پہ لگ گئی ہو اور ہم بالکل ہی چپ بیٹھے رہیں، یہ ٹھیک نہیں. لیکن کسی کی طرفداری یا کسی کی مخالفت یہ بڑا یعنی مشکل ٹاپک ہے، یہ اتنا آسان نہیں ہے. پھر انجینئر کو جو برا بلا زیادہ کہا گیا ہے نا، اس کی وجہ ہے کہ ایک دم یو ٹرن، یعنی پہلے کے بیان اور اب کے بیان میں لوگ لگا رہے ہیں کہ یار ایک دم بالکل ہی ایسے یو ٹرن کے وہ کر کے گاڑی نہیں گھومتی. اور پھر مجھے افسوس اس پر ہے کہ بھائی یہی انجینئر کل صحابہ کو برا بلا کہہ رہا تھا، تابعین کو برا بلا کہہ رہا تھا، کسی بزرگ کو نہیں چھوڑا اس نے، تو بھی تو یہی ری ایکشن ہونا چاہیے تھا نا آپ کا. یہ ایک بہرحال ایک سوال ہے جو جس کا جواب. مولانا طارق جمیل صاحب کی ابھی ریسنٹلی ایک پوڈ کاسٹ ہوئی ایک بڑے سینئر صحافی ارشاد بھٹی ان کے ساتھ، تو اس میں مولانا سے جب یہ سوال ہوا انجینئر کے حوالے سے، تو عموماً مولانا طارق جمیل کے بارے میں یہ جانتے ہیں لوگ کہ وہ بڑے حلیم آدمی ہے، بردبار آدمی ہے، نہیں کسی کے بارے میں کوئی اس طرح کی بات کرتے. تو ان کے جو الفاظ ہیں وہ بھی سننے لائق ہیں. یعنی انہوں نے کہا کہ انتہائی جو صحابہ کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں، تابعین کے بارے میں، بزرگوں کے بارے میں جو ان کا رویہ اس کو بہت سختی کے ساتھ کنڈیم کیا مولانا طارق جمیل نے. آپ کا کیا؟ دیکھیں مولانا طارق جمیل صاحب نے بالکل صحیح کہا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اب یہ بات کھل گئی ہے تو میں مولانا کی ایک اور بات عرض کر رہا ہوں. شروع میں جب مولانا انجینئر کو سنا تھا تو میری مولانا سے پرسنل ملاقات ہوئی. مولانا نے کہا کہ اس شخص نے امام ابو یوسف کے خلاف اس قدر غلیظ الفاظ استعمال کیے ہیں، تو بہت افسوس ہو رہا تھا مولانا کو. یہ ان دنوں کی بات ہے جب مولانا نے اس کو بلا کے چائے وائے پلائی اور بڑا اکرام کیا. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے مولانا جو اس کو عزت دے رہے تھے، اس لیے کہ بھائی اگر مخالفت سے یا بیان بازی سے ایک بندہ سیدھا نہیں ہوتا تو ہم عزت دیتے ہیں، اکرام کر کے دیکھتے ہیں کہ شاید محبت سے اس کا دل نرم ہو جائے. تو مولانا کی نیت جو اس کو بلانے کی تھی پروموٹ کرنے کی نہیں تھی. بعض دفعہ دشمنیاں بڑھتی ہیں تو حق بھی برا لگنے لگتا ہے. کوئی بات نہیں، بیٹھو تو تھوڑا سا دل میں نرمی پیدا ہو. تبلیغ والوں کا دعوت کا ایک اپنا اسٹائل ہوتا ہے، وہ کسی بھی بڑے سے بڑے گمراہ کو بھی نرم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ورنہ ان دنوں میں بھی مولانا اس کے بہت خلاف تھے. مولانا مجھ سے خود کہا تھا کہ اس نے جو ان شخصیات کے بارے میں اتنے شدید الفاظ استعمال کیے ہیں تو یہ تو یعنی انجام سے ڈرنا چاہیے. تو یہ ہے. اچھا مفتی صاحب، ابھی یوم تحفظ ناموس رسالت ایک دن گزرا گزشتہ دن، اور اقوام متحدہ سے جس آدمی نے اس کو منظور کروایا تھا وہ ظاہر عمران خان تھا. اس نے اسلام و فوبیا کے خلاف ایک پورا دن منانے کے لیے سرکاری طور پر اس کو منایا گیا. آج جب وہ دن ملک میں منایا جا رہا تھا تو وہ شخص سلاخوں کے اندر ہے. اس پورے بیانیے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کہ دیکھیں سلاخوں کے اندر میں نے نہیں کیا، مجھ سے وہ کام پوچھیں جو میں نے کیا ہے. ایک موٹے آدمی کا انتقال ہو گیا تو اس کے بچے کہہ رہے تھے جنازے کو کندھا دو. اب تھا وہ بہت بھاری بیچارہ کندھا، تو ہر شخص کہہ رہے ہیں ہم نے نہیں مارا بھائی اس کو. تو آپ مجھے سیاست میں گھسیڑیں گے تو بات بہت آگے چلی جائے گی. تو اس لیے مجھ سے وہ پوچھیں اصل میں آپ نے جو میری فیلڈ ہے. اپنے ممبر سے بعض اوقات باقی عمران خان نے جب یونائٹڈ نیشن میں جا کے اچھی تقریر کی تھی، ہم نے اس تقریر کو اپریشیٹ کیا تھا. تو آج بھی اگر کوئی اچھا کام کرے گا تو ہم اس کو اپریشیٹ کریں گے. اچھا، اب سوشل میڈیا پر جو اس قسم کے اسکالرز اس طرح کے سوال آپ ان سے پوچھیں جنہوں نے اس کو جیل میں رکھا ہوا ہے. جب ان سے پوڈ کاسٹ کریں تو پھر آپ ان سے پوچھیں یہ کس سلسلے میں ہے.
چلیے وہاں جب موقع ملے گا وہاں مجھے انشاءاللہ موقع وہاں ملے بھی گا. ضرور یہ کریں گے. سوشل میڈیائی جو اسکالرز ہیں جو نوجوانوں کو باغ دکھاتے ہیں ہرے یہ وہ آگے پیچھے, دین کو بہت آسان پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور پھر نوجوان ہمارا ڈائیورٹ بھی ہو جاتا ہے, مائنڈ سیٹ بھی بدل جاتا ہے. اس حوالے سے کیا مطلب یہ جو آج کل ایک دھندا, میں سمجھا نہیں آپ کا سوال. سوشل میڈیا پہ سوشل میڈیائی جو اسکالرز ہیں اس وقت, اب میں نام ظاہر نہیں لینا چاہتا, بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو نوجوانوں کو ہرے باغ دکھاتے ہیں, دین کو آسان کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی دین میں تو خاتون سے مصافحہ بھی جائز ہے, دین میں تو موسیقی بھی جائز ہے, دین میں تو یہ چیز بھی جائز ہے. اس طرح کے مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ میں مسئلہ آج کل یہ ہے, ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے, انجام گلستان کیا ہوگا. ہر شخص مذہبی اسکالر بنا ہوا ہے, کوئی معیار نہیں ہے. اچھا کوئی بھی کچھ بھی پھینک دے مارکیٹ میں آ کے. ابھی وہ ایک نیا کلپ آیا نا, ایک آدمی یوں بیٹھا ہوا ہے پھر یوں کر کے سر اٹھاتا ہے, آج تک ہم وطر کی نماز ہی غلط پڑھتے رہے. علمی مسائل یہ ایکٹنگ کر کے اداکاری کر کے نہیں بیان ہوتے. آپ نے کسی مولانا سے کوئی دلیل سن لی ہے تو آپ بتا دو, علماء اس کا جواب ریکارڈ کی. ایکٹنگ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جیسے بہت افسوس ہو رہا ہے آج تک تو ہم پتہ نہیں گھاس کھاتے رہے, آج پتہ چلا کہ, تو اس کے میں بھی جواب انشاءاللہ ریکارڈ کرانے والا ہوں. اچھا آپ حاملوں کے بڑے سخت خلاف ہیں, یعنی بالکل نہیں چھوڑتے ان کو. ایک بار کچھ اس طرح کی بات چیت بھی ہوئی تو آپ نے کہا نہیں سب غلط ہیں, بالکل غلط ہیں. اس کی کیا وجہ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سب غلط ہیں. کیا اگر سب غلط نہیں ہوتے تو پھر میں پھر مجھ سے پوچھتے ہیں کہ مفتی طارق مسعود کے ساتھ ایسا کیا ہوا ہے. میرے ساتھ نہیں, لوگوں کے ساتھ بہت کچھ ہو چکا ہے. تو میرے ساتھ تو کچھ اس لیے نہیں ہوا کہ یہ کچھ کر ہی نہیں سکتے کسی کے ساتھ. تو آپ نے ان کے لیے کوئی پتلی گلی نہیں چھوڑی نا, کسی کو بھی اصل میں عامل میں سب کو فراڈی نہیں کہتا, یہ مجھ پہ غلط الزام ہے. اچھا بالکل غلط الزام ہے. عاملوں میں سارے 2 نمبر نہیں ہیں, کچھ 1 نمبر ہیں لیکن پاگل ہوتے ہیں وہ 1 نمبر. ان کو ایسا تو 1 نمبر نہ ہوئے, نہیں وہ 1 نمبر اس سینس میں کہ وہ بیچارے نیک ہوتے ہیں لیکن عملیات کر کے نا فلیتے پڑھ کے وہ جو ہوتا ہے نا تو اسے کھوپڑی آؤٹ ہو جاتی ہے. آپ کسی بھی اچھے ڈاکٹر کے پاس جائیں, وہ کہہ کہ جب بھی کوئی نارمل روٹین سے ہٹ کے کوئی الٹے پلٹے کام کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کی کھوپڑی خراب ہوتی ہے. تو کچھ اس میں تہجد گزار نیک پرہیزگار لوگ ہیں, 1% کی بات کر رہا ہوں, وہ نیک ہیں. وہ جب وظیفے پڑھنے شروع کیے انہوں نے ہوتے تو نارمل اس سے ہٹ گئے وہ, تو ان کی ہو گئی کھوپڑی آؤٹ. ان کے دماغ میں یہ تھا کہ ہم جن چڑیل بھگانے, جنوں کو اپنے قبضے میں لینے کے لیے کر رہے ہیں, تو ان کو یہ لگنے لگا کہ جن چڑیل بھوت اور ہمیں نظر آ رہا ہے, تو وہ نارمل نہیں رہے. اب آپ بھی ان کے پاس جاؤ گے تو وہ آپ کو کبھی کہیں گے آپ کے ساتھ ہمزاد آ رہا ہے, کبھی کہیں گے موکل, اور کبھی کیا. تو وہ ان کو, وہ بیچارے برے نہیں ہوتے, ان کو ایسا لگ رہا ہوتا ہے کیونکہ ان کا دماغ خراب ہو چکا ہوتا ہے. تو اس کا حل یہ ہے کہ ایل پہ ایک گولی آتی ہے نیند کی, اسی طرح ڈپریشن کی 1-2 گولیاں اور آتی ہیں. یہ لوگ اگر یہ وظیفے چھوڑ دیں نا کچھ 3-4 مہینے کے لیے اور سب چیزوں سے کٹ آف ہو جائیں اور اپنی نیند پراپر پوری کریں, جم جائیں, ایکسرسائز کریں, تو انشاءاللہ یہ نارمل ہو جائیں گے. میں اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوں. یہ 1% جو ہے عامل یہ ٹھیک ہو سکتے ہیں, مایوس نہ ہوں. یہ تو 99% تو ہیں ہی 2 نمبر. تو جو 1% ٹھیک ہے وہ باولے ہو چکے ہیں, پاگل ہو چکے ہیں پڑھ کے. اچھا میری اس بات پہ عاملوں کو تیش بہت چڑھتا ہے, یوں کر کے کس کی یہ, تو تمہیں غصہ کیوں آ رہا ہے؟ تمہارے پاس تو جنات ہے, تم بھیج دو مجھے بگاڑ دو. صحیح ہے نا, مجھے اٹھوا لو, کچھ بھی کر لو. ابھی میں نے 48 گھنٹے کا ٹائم دیا تھا عاملوں کو, کیا آپ سارے جتنے عامل ہیں, جتنے عامل, چاہے رائے کے مقیمین ہوں, دیوبندی ہوں, بریلوی ہوں, اہل حدیث ہوں, یا ہندوؤں میں جو ہوتے ہیں پنڈتوں میں, یا عیسائیوں میں, سارے بیٹھ جاؤ میرے خلاف. جتنے فلیتے پلیتے بلیات, وہ نہیں لکھا ہوتا دفعہ بلیات, اس کو بلیات پڑھتے ہیں, بلیات, کتیات, گدیات, جو کچھ تمہیں آتا ہے نا سارا میرے خلاف پڑھو. میں بیٹھا ہوں 48 گھنٹے تک, مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے اللہ مجھے بچائے گا انشاءاللہ. تو 48 سے بھی زیادہ ہو گیا, پورا ہفتہ ہو گیا میں فٹ فاٹ بیٹھا ہوں. اللہ نہ کرے کچھ ہو گیا تو ان کی وجہ سے نہیں ہوگا, وہ اللہ کی قدرت بھائی. تو یہ ان تلوں میں تیل نہیں ہے, ان کا بس بے وقوفوں پہ اثر ہوتا ہے جو اثر لیتے ہیں. جادو کا اثر ان لوگوں پہ ہوتا ہے جو اثر لیتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو جادو کا اثر ہوا تھا اس کی وجہ علماء نے پہلے بیان کر چکے ہیں, تاکہ لوگ آپ کو جادوگر نہ سمجھیں. اس لیے اللہ نے اثر ہونے دیا تھا تاکہ یہ الزام سے بھی آپ بری ہو جائیں, ورنہ یہ اتنا آسان کام نہیں ہے. ورنہ کیا ضرورت ہے بھائی یہ سب دنیا میں یہ سب کچھ اسباب اختیار کرنے کی, آپ یہ کرتے رہو بیٹھ کے. اور ان کو تو جادو بھی نہیں آتا, یہ جو عامل لوگ ہیں نا, یہ صرف دماغ کی وہ آپ سے دماغ سے کھیلتے ہیں یہ. تو یہ بڑے ہی کوئی فضول لوگ ہیں. اور آج کل تو یہ انہوں نے ایک نیا کام, خوبصورت عورتیں ان کے پاس آئیں گی نا تو ان کو یہ مسمرزم کر کے اپنا گرویدہ بھی بناتے ہیں. ایسے بہت سارے کیس آ چکے ہیں
تو بیویاں ہی بھاگ گئیں گھروں سے. تو میں لوگوں سے کہتا ہوں اپنی عورتوں کو ان سے بچاؤ, ورنہ تم اپنی بیوی سے بھی جاؤ گے. ہیں ایسے عامل ہمارے اڑوس پڑوس میں بھی ہیں, ان کے ہر تھوڑے دن میں اسکینڈل آ رہے ہوتے ہیں, بیوی پہ قبضہ کر لیا کسی کی نا. صحیح ہے, تو بڑے بغیرت ہوتے ہیں یہ. حکیموں کے حوالے سے بھی آپ ان کو نہیں مطلب نہیں, حکیموں میں جو اچھے حکیم ہیں میں ان کو مانتا ہوں. حکیموں کے بارے میں یہ نہیں کہتا کہ وہ سارے 2 نمبر. ہاں, حکیموں میں زیادہ تر آج کل 2 نمبر ہے آج کل, کیونکہ حکومت نے سرپرستی چھوڑ دی ہے. جب حکومت سرپرستی چھوڑ دے تو پھر اس شعبے کا زوال شروع ہو جاتا ہے. حکیم ہوا کرتے تھے ایک زمانے میں, اب بھی ہیں لیکن تھوڑے رہ گئے ہیں. اور وہ واقعی ایسے خاندانی حکیم ہیں کہ بہت سے ڈاکٹر جس مرض کو لا علاج کہتے ہیں وہ حکیم کر دیتے ہیں. میں ان کو نام نہیں بتاؤں گا کیونکہ میں کسی کی پبلسٹی کے لیے نہیں بیٹھا, اور ایسا نہ ہو کسی کو ان سے نقصان ہو تو میرے کھاتے میں ڈال دے, آپ نے بولا تھا. لیکن یہ جو ہمارے ہاں بعض ڈاکٹروں کی ایک رائے ہے نا کہ یہ علم حکمت جو ہے حکیموں کا, یہ بالکل غلط ہے. حضرت ایسا نہیں ہے. جو چیز آپ نے پڑھی نہیں ہے آپ اس کے بارے میں تبصرہ نہ کریں. آپ نے میڈیکل سائنس پڑھی ہے, آپ کی رائے اس میں معتبر ہے. آپ نے حکمت پڑھی نہیں ہے. تو میں تو بچپن سے, مجھے تو میڈیکل سائنس اور ان چیزوں کا شروع سے شوق ہے. ڈاکٹروں کے پاس بیٹھنے کا, حکیموں کے پاس بیٹھنے کا, ہومیوپیتھی ڈاکٹروں کے پاس بیٹھنے کا. جو باتیں 25-30 سال پہلے حکیم کہتے تھے اور ڈاکٹر کہتے تھے 100% غلط ہیں, یہ آج وہ باتیں ڈاکٹر کہہ رہے ہیں صحیح ہے. کچھ بیماریوں کا علاج 20-30 سال پہلے حکیم بتاتے تھے یہ علاج ہے, ڈاکٹر کہتے تھے نہیں ہے, آج ڈاکٹر بھی کہہ رہے ہیں یہ علاج ہے. بہت سی باتوں سے ڈاکٹروں نے رجوع کیا ہے. اور ایک اچھی بات یہ کہ میں نے حکیم 100 سال کے دیکھے ہیں, ڈاکٹر ایک بھی 100 سال کا نہیں دیکھا میں نے اپنی زندگی میں. کچھ تو ہوگا نا اس کے پاس علم بھائی, جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو 100 سال تک لے گیا. اور ایسے فٹ فاٹ دیکھے ہیں نا, ایسے فٹ فاٹ. لیاری میں ایک حکیم تھے, میری والدہ نے, میرا پیٹ بہت خراب رہتا تھا, والدہ مجھے لے کر گئیں. بھائی وہ بندہ 90-95 سال کا کھڑے کھڑے مریضوں کو چیک کر رہا ہے. وہ ایسے میں نے دیکھے ہیں. ہمارے محلے میں ایک حکیم تھے, بڑے نیک پرہیزگار, 100 سال تو ان کی عمر ہوگی. کسی کا ہاتھ پکڑ لیتے بندہ ہاتھ نہیں چھوڑا سکتا تھا. تو حکیم سعید صاحب کو دیکھ لیں آپ, حکیم اجمل کو دیکھ لیں, حکیم مرسلین ریسنٹلی ابھی ان کا انتقال ہوا ہے. 2007 میں میرا گلا خراب ہوا, کیا کچھ میں نے علاج نہیں کرایا, مجھے فائدہ نہیں ہوا. حکیم مرسلین کے پاس گیا ہوں, انہوں نے نبض دیکھی, انہوں نے چند چھوٹی موٹے نسخے مجھے بتائے, میرا 2 دن میں گلا فٹ فاٹ. میں 2014 میں عمرے پہ گیا, وہاں میرا گلا خراب ہوا الرجی کی وجہ سے, تو اینٹی بائیوٹک سے میرا پیٹ خراب ہوا. وہ پیٹ ہی میرا ٹھیک نہیں ہو کے دے رہا, پیٹ جاری ہو گیا تھا میرا. میں نے یہاں معدے کے بڑے بڑے اسپیشلسٹ کو دکھایا, 2 اسپیشلسٹ سے میں نے علاج کرایا, کوئی فائدہ نہیں. 1 مہینہ ہو گیا میرے پیٹ میں خوراک ہی نہیں ٹکتی تھی, اتنی دوائیں کھا لیں سب کچھ. حکیم مرسلین کے پاس گیا ہوں, انہوں نے مجھے دوا دی ہے, 2 دن میں فٹ فاٹ. اس کے بعد سے اب تک وہ پوری, یعنی کتنے سال ہو گئے اس واقعے کو, 2014 میں, اور دیکھ لیں. تو یہ جو کہتے ہیں نا کہ حکیم بالکل 2 نمبر اور بالکل ڈرامے باز, میجورٹی ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے, میجورٹی ایسے ہی ہے. پھینکوں 1 نمبر کے, آتا واتا کچھ بھی نہیں ہے. اور لمبی لمبی کورونا میں دیکھو نا کیا کیا لوگوں کو, قہوے پلا پلا کے موشن لگا دیے, اور جو تھوڑا بہت ان میں امیون سسٹم میں پاور تھی وہ بھی ختم کر دی. تو لیکن یہ کہنا کہ سارے غلط ہیں, یہ غلط ہے. شادی کی عمر مفتی صاحب نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کے لیے آپ کے خیال میں ہمارا اس وقت جو اس پورے معاشرے کو, سوسائٹی کو, سراؤنڈنگز کو, صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے شادی کی عمر آپ کے خیال میں کیا ہونی چاہیے؟ کھانے کی عمر کیا ہے, کھانا کھانے کا ٹائم کیا ہے آپ کے خیال میں, کھانا کھانے کا صحیح ٹائم کیا ہونا چاہیے؟ جب اس کا دل کرنے لگے. کیا مسافہ کریں, بہترین بات کی آپ نے. تو شادی کی بھی بہترین عمر ہوئے جب آپ کا دل چاہے. فطرت غلطی نہیں کرتی, آپ کو فطرت بھوک اسی وقت لگاتی ہے جب آپ کی باڈی کی نیڈ ہوتی ہے, اور اس وقت نہ کھانا نقصان دہ ہوتا ہے. تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں عورت کی رغبت, عورت کے دل میں آدمی کی رغبت, جو سیکشول ڈیزائرز جسے کہا جاتا ہے, وہ اسی وقت رکھتے ہیں جب دونوں کی ضرورت ہوتی ہے, اور اس ضرورت کو نہ پورا کیا جائے تو دونوں کی صحت کو نقصان ہوگا. تو جب لڑکا لڑکی بالغ ہو جائیں, میڈیکل سائنس بھی کہتی ہے, شریعت بھی کہتی ہے, ظاہر اسلام تو فطرت کا دوسرا نام ہے, تو یہ بہترین عمر ہوتی ہے ان کی شادی کی. تو بلوغت کے لیے شریعت نے تو ظاہر ایک حد مقرر کی ہے, ابھی شریعت نے بلوغت کے لیے, کی وجہ سے جلدی ہو رہی ہے. شریعت نے بلوغت کی حد متعین نہیں کی, شریعت نے بلوغت کی حد تو فطرت نے متعین کی ہے. جی, شریعت نے یہ بتایا ہے کہ جب یہ نیچر کے مطابق یہ ٹائم ہو جائے تو یہ شادی کا بہترین ٹائم ہے. دیکھیں سورہ نساء میں اللہ نے کیا فرمایا, حتی اذا بلغوا النکاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا الیہم اموالہم.
اللہ کہتے ہیں یتیم کا مال اس کے حوالے نہ کرو. ہاں جب وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائے, بہت اہم آیت ہے, اس کو سمجھیں, جب وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائے تو دیکھو سمجھدار ہے تو مال دو, سمجھدار نہیں ہے تو اس کا مال اس کے حوالے نہیں کرو. پتہ چلا نکاح کی عمر کو پہنچنے کے لیے سمجھداری کی شرط نہیں ہے, مالی تصرف کے لیے سمجھدار ہونا ضروری ہے. وجہ کیا ہے؟ مالی تصرف باڈی کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے, نکاح باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے. صحیح ہے, اس میں اس کے سمجھدار ہونے کا انتظار نہیں کیا جائے گا. میں سمجھا پا رہا ہوں؟ تو اللہ نے نکاح کو ہی بلوغت کی عمر قرار دیا ہے کہ جب نکاح کی عمر ہو جائے, یعنی بالغ ہو جائے, نائٹ فال شروع ہو جائے یا لڑکیوں کو مینسز آنا شروع ہو جائے, تو قرآن و سنت کی روشنی میں یہ بہترین عمر ہے ان کی شادی کی. اس پہ کچھ اشکالات ہوتے ہیں, وہ پھر میں جوابات بہت سارے دے چکا ہوں. اس وقت جو ملک میں ایک صورتحال خراب ہونے کی طرف دوبارہ چل پڑی ہے, علماء کا قتل اور دہشت گردی کے واقعات. دیکھیں بہت برے حالات چل رہے ہیں ملک میں, لیکن اس وقت ہمیں آپس میں نہیں لڑنا چاہیے. سوشل میڈیا پہ جو ہمارے جو نوجوان نسل کا کردار ہے وہ بہت افسوسناک ہے. انہیں پتہ ہی نہیں ملک میں ہو کیا رہا ہے. ہمارے پڑوسی ملکوں سے, اسلام دشمن طاقتوں سے ہمیں کتنا نقصان ہو رہا ہے, اور ہم آپس میں ہی ایک دوسرے کے خلاف لگے ہوئے ہیں. اس کی مثال ایسے ہے, کوئی شخص مسجد سے چپل چوری کر کے جاتا ہے, چپل آپ کی تھی, آپ اس کے پیچھے گئے, آپ نے اس کو پکڑ کے ایک تھپڑ لگایا, آپ کا حق بنتا تھا, اس نے آپ کی چپل چوری کی ہے, لیکن اتفاق سے وہ کسی کا سالہ بھی تھا, ٹھیک ہے نا. اب اس نے یہ موقع دیکھ کے آ کے اس کو دے مار 4.5 چماٹوں پہ چماٹے لگانا شروع کر دیے کہ یار اس نے مجھے فلاں موقع پہ ستایا تھا, فلاں موقع پہ. تو اب آپ اپنی چپل کا غم بھول جاؤ گے, آپ بولو گے یار اتنا جرم نہیں ہے جتنی اس کو سزا مل رہی ہے. اب یہ کوئی اور انوالو ہو گیا اس میں. اسٹیبلشمنٹ سے غلطی ہوئی یا حکومت سے غلطی ہوئی, کون غلط تھا کون صحیح تھا, یہ ایک الگ بحث ہے. میں سیاسی چیزوں میں پڑھتا نہیں ہوں, ٹھیک ہے نا. میں نجی محفل میں بات کرتا ہوں, میڈیا پہ نہیں, ٹھیک ہے, یہ میرا ٹاپک نہیں ہے. جو بھی تھا, لیکن بھائی ریاست کو اس کی سزا جو مل رہی ہے نا, وہ اسلام دشمن طاقتوں کی طرف سے مل رہی ہے. وہ انوالو ہو گئے اس میں. انہوں نے دیکھا یہ آپس میں لڑ رہے ہیں, ٹھیک ہے, ان لڑائی میں ایک صحیح ہوگا ایک غلط ہوگا. جو غلط ہے وہ غلط ہے, وہ صحیح نہیں ہو سکتا. لیکن اس غلطی کی جو اس کو سزا دی جا رہی ہے نا, وہ ہم نہیں دے رہے, وہ ہمارے دشمن کنٹری دے رہے ہیں. اور وہ ایسی سزا دے رہے ہیں کہ اس کے چھینٹے ہمارے اوپر بھی گریں گے, ان سب لوگوں پہ گریں گے جو آج یہ تماشا دیکھ رہے ہیں اور اپنے ہی حکمرانوں کا مذاق اڑا رہے ہیں, اپنے ہی ملک کا مذاق اڑا رہے ہیں. تو بھائی ان مظلوموں کی لاشوں پہ ہنسو مت, اس پہ پھول نہ دو, اور یہ نہ بولو کہ ان کے ساتھ یہی ہونا چاہیے. یہ جو طوفان آ رہا ہے نا, اس میں میں اور آپ بھی لپیٹ میں آئیں گے. اس لیے اس وقت ہمیں اتحاد کی ضرورت ہے. آپس کے مسائل ہمارے گھر کے اندر رکھیں, دنیا کو ہم یہ نہ دکھائیں کہ تم ہمارے ساتھ بہت اچھا کر رہے ہو اور جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا. تو یہ مسئلہ بھی اسٹیٹ کا ہے, ریاست کا ہے. ہمیں متحد ہو کے ان بیرونی طاقتوں کے مقابلے میں آ کے کھڑا ہونا چاہیے. سب سے پہلے اسلام, اور پاکستان ہے تو اسلام ہے. پاکستان گیا تو کوئی اسلامی خلافت نہیں آ جاتی. علماء کو مل کے ریاست کے ساتھ کھڑا, ریاست کے ساتھ ہمیں کھڑے ہونا ہے اس وقت. ریاست کو بچاؤ سب سے پہلے. تو ورنہ یہ اسلام نہیں آئے گا یہاں. یہ تو کتنے حصے ہوں گے پاکستان کے, اور سارے یہ جو بڑی طاقتیں, لیبیا والا حشر ہوگا. ابھی میں ایک صحافی کا بیان سن رہا تھا, وہ کہا تھا ہم لیبیا والے حشر سے کیوں ڈرا رہے ہیں, ہم یہ کیوں نہیں کہہ رہے کہ یورپ والا ہمارا ملک یورپ بن جائے گا. بھائی جو حالات ہیں وہ یورپ کی طرف نہیں جا رہے, وہ لیبیا کا حشر ہونے جا رہا ہے. اس لیے یہ ڈرایا جا رہا ہے کہ لیبیا والا حشر ہوگا ہمارا, وہ غلطیاں نہ کریں جو لیبیا میں ہوئی ہیں. تو اچھے برے لوگ آتے رہیں گے, کبھی اچھے لوگ آئیں گے کبھی برے لوگ آئیں گے, لیکن اسٹیٹ کے مفاد کو پہ سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا. لیکن یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ اس میں علماء کا ہی کیوں خون بہایا جا رہا ہے اس پوری جنگ میں. دیکھیں انہی علماء کا خون بہایا جا رہا ہے جو اسٹیٹ کے ساتھ ہیں, چاہے وہ کسی بھی سیاسی تنظیم کے ہوں. دہشت گرد یہ نہیں دیکھ رہا کہ یہ پی ٹی آئی کا ہے یا جے جو آئی کا ہے. دہشت گرد کو یہ لگتا ہے کہ کوئی بھی کسی بھی درجے میں پاکستان کے فیور میں ہے تو اس کو اڑا دو. تو یہ جو ابھی جو علماء کی شہادتیں ہوئی ہیں نا ہمارے سامنے, تو ان سے یہی ہمیں لگتا ہے. تو دہشت گرد کا تو مقصد یہی ہے کہ جو بھی پاکستان بچانے کی بات کرے گا, پاکستان کو سپورٹ کرے گا, اس کو راستے سے ہٹاؤ. یعنی اس کو عالم سے مسئلہ نہیں, ریاست سے مسئلہ. عالم سے مسئلہ نہیں ہے, ان کو ریاست سے, اسٹیٹ سے مسئلہ ہے. ٹھیک ہے. اور یہ جو مفتی صاحب کراچی کی جو بدامنی کی صورتحال ہے, اس کا ذمہ دار کس کو سمجھتے ہیں؟ آئے روز چوریاں, ڈکیتیاں, کراچی کی حکومت جو حالات خراب میں سندھ حکومت ذمہ دار ہے, اور کون ہے اس کا؟
تھوڑا سا لائٹ ویٹ پہ دوبارہ بس مختصر کرتے ہوئے اختتام کی طرف ہی جا رہے ہیں. شادیوں کے حوالے سے نوجوان آپ کو بہت آئیڈیلائز کرتے ہیں, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہر نوجوان کو 4 شادیاں کرنی چاہیے, ہر آدمی کو 4 اتنی عورتیں پیدا ہی نہیں ہو رہی کہ ہر آدمی 4 شادی کرے گا بھائی, خواتین ہی شارٹ ہو جائیں گی. تو 4 کا خواتین تو زیادہ ہے نا, اتنی بھی نہیں ہے کہ 4 آدمی, تقریباً برابر ہی ہے, تھوڑی بہت ان کی آبادی زیادہ ہوگی. تو 4 کی جو شریعت نے ترغیب دی ہے, اس لیے کہ کوشش جب انسان کرے گا نا 4 کی, تو ہر آدمی کر نہیں پائے گا. یہ بہت ہی مالدار لوگ یا آپ جیسے ہینڈسم اسمارٹ قسم کے لوگ, یہ لوگ اس میں کامیاب ہوں گے, ہر ایک نہیں ہوگا. تو اس کا نتیجہ نکلے گا کہ سپلائی اور ڈیمانڈ کا اصول ہے نا, کہ جس چیز کی ڈیمانڈ بڑھتی ہے سپلائی کم ہوتی ہے تو اس کی ویلیو بڑھ جاتی ہے. تو جب ڈیمانڈ عورت کی بڑھ جائے گی سوسائٹی میں, تو خواتین کی ویلیو بڑھ جائے گی. خواتین کو پتہ ہے ہمارے لیے رشتے بہت ہیں, یہ کنوارا اس قابل نہیں ہے کہ اس سے شادی کی جائے, وہ جو ہے نا اس کی 4تھی بیوی بننا مجھے قبول ہے, اس کی 2ری بیوی بننا مجھے قبول ہے. تو خواتین کے لیے سلیکشن میں آسانی ہوگی, اور ہو سکتا ہے وہ کہیں نہیں بھی یہ کنوارا زیادہ اچھا ہے کیونکہ کنوارا ہے. تو اب تو خواتین کے پاس آپشن ہی نہیں ہے, بیچاریوں کے پاس رشتے ہی مارکیٹ میں مل ہی نہیں رہے ہیں. تو وہ یہ ڈاکٹر لڑکیوں کی میٹرک پاس سے شادی ہو رہی ہے, 8ویں کے بھگوڑوں سے شادی ہو رہی ہے. تو یہ حساب کتاب چل رہا ہے. خواتین بھی تو آج کل پک اینڈ چوز کر رہی ہے نا. وہ آپ نے ویڈیو دیکھی تھی, وہ ایک بندہ ریڈی میں بندوں کو لے کے جا رہا ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں بھائی رشتے لے لو. اوپر سے خواتین دیکھتی ہیں کہ ہمیں تو یہ والا چاہیے. کہتے ہیں بھائی اس کا کیا ہے, کہتے ہیں یہ ڈاکٹر ہے, مہینے کے 4 لاکھ لاتا ہے. کہتے ہیں نہیں اس کو سائڈ پہ کرو, یہ دوسرا والا اس کے بارے میں بتائیں. تو پک اینڈ چوز کا معاملہ چل رہا ہے. خواتین بھی تو ہر ایک کے ساتھ. دیکھیں, عورت کے لیے نخرے کرنا یہ سمجھ میں آتا ہے کیونکہ وہ ماتحت ہوتی ہے, اس کو طلاق کے بعد نقصان زیادہ ہے. بیچارہ کہاں سے ہو گیا, وہ اختیار ہی نہیں دے رہے آپ کہہ رہے ہیں اس کو چوز کا اختیار ہے, مرد کو نہیں ہونا چاہیے. وجہ اس کی ہے کہ مرد مجبور ہو کے کس سے, ایک بہت ہی کمتر لڑکی سے کر لے گا نا, تو کر لے, کیا ہے اس کو کیا نقصان ہے اس میں؟ عیاشی نہیں کر پائے گا. وہ جو چاہتا ہے وہ تو نہیں پورا ہو رہا بھائی, عیاشی نہیں کر پائے گا, یہی ہو جائے گا نا. ہوتی تو عورت ماتحت ہے نا, ڈیورس کا حق بھی آپ کے پاس ہے, مرد کے پاس ہے, عورت کے پاس تو نہیں ہے. دوسری شادی کی چاہتی اس لیے پیدا ہوتی ہے کہ وہ اپنے اندر کے اس کو پورا کرے. اگر وہ پوری نہیں ہو رہی تو وہ کیوں کرے؟ وہ اس لیے آج کل پوری نہیں ہو رہی کہ مرد کے پاس آپشن بہت زیادہ ہیں, اس کو پتہ ہے ایک سے ایک مل جائے گی ہمیں. صحابہ کے دور میں آپشن کم تھے, تبھی قرآن نے کہا جب کوئی عورت بیوہ ہو جائے کرے تو فوراً نکاح کا پیغام نہ بھیجو, عدت گزرنے کا انتظار کرو. پھر سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا کہ تمہارے لیے انتظار بہت مشکل ہے, تو گول مول پیغام بھیج سکتے ہو. تو اس زمانے میں بیوہ عورت کے اتنے رشتے آ رہے تھے, وجہ کیا تھی کہ نکاح کے لیے مرد کو عورت ملتی ہی نہیں تھی نا. تو جب نکاح کے لیے مرد کو عورت ملے گی نہیں, تو وہ پھر کم سے کم تر پہ نکاح پہ خوشی نکاح کرے گا. وہ بیوہ سے بھی کرے گا, طلاق یافتہ سے بھی کرے گا. تو جب کہیں قحط پڑا ہوا ہوتا ہے تو سوکھی روٹی بھی بہت خوشی سے کھاتا ہے انسان. تو ابھی قحط نہیں ہے, لیکن عورتوں کے لیے مسائل ہیں, ان کو نہیں مرد مل رہے. مردوں کے لیے عورتوں کی بھرمار ہے. اس لیے 8ویں پاس کے میں نے خود میٹرک والوں لڑکیوں سے, 8ویں پاس لڑکوں کے میں نے خود نکاح پڑھائے ہیں ڈاکٹر لڑکیوں سے, کیونکہ مجبور ہیں. لڑکیاں کہہ رہی ہیں یہ بھی ہاتھ سے گیا تو 6ٹھی پاس آئے گا, پھر تو 8ویں تو ہے کم از کم. تو ابھی یہ ہو رہا ہے. اور یہ جو فیملی ولاگنگ ہو رہی ہے یوٹیوب سوشل میڈیا کے اوپر, ٹھیک ہے, فیملی ولاگنگ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. لوگ اگر آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں آپ پکوڑے کس وقت کھاتے ہیں, سموسے کس وقت کھاتے ہیں, تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن اپنی بیویاں نہ دکھاؤ, بس یہ ہے. تو خوبصورت ادھورے کپڑوں میں بیویاں لا کے دکھا رہے ہوتے ہیں, وہ پھر مقصد پکوڑے اور سموسے نہیں ہوتے. تو لوگ جو ہے وہ بیویوں کے چکر میں آ رہے, یہ بے غیرتی ہے, حرام ہے, ناجائز ہے. باقی فی نفسی فیملی ولاگنگ اگر کوئی کر رہا ہے, میں افطاری اس وقت کرتا ہوں, میں پکوڑے, تو یہ تو لوگوں کے پاس فالتو ٹائم ہے. فیملی تو نہیں ہوئی نا, وہ تو اپنا نہیں, وہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں, ہم پکوڑے بنا رہے ہیں, اماں یہ کر رہی ہیں, تو فالتو ٹائم ہے لوگوں کے پاس, کہتے ہیں چلو دیکھ لیتے ہیں. تو خوش ہونے دو لوگوں کو, کوئی پابندی نہیں ہے, لیکن حرام کی طرف نہ جائیں نا. اپنی خوبصورت بیویاں دکھا کے ویوز نہ بڑھائیں آپ, وہاں سے بھی پھر شارٹ ہو جاتی ہیں. اور ولاگنگ کرنی ہے تو بہتر یہی ہے نا کہ کوئی ایسی چیز دکھائے نا جس میں فائدہ ہو, کوئی اچھی چیز کی موٹیویشن ہو. میں نے بنایا تھا نا وہ دیسی گھی بنانے کا, وہاں 2 وضاحتیں میں ہر جگہ کرتا ہوں. ایک تو وہ جگہ گندی نہیں تھی, سیمنٹ مزدوروں نے کام کیا تھا, وہ سیمنٹ لگا رہ گیا تھا وہاں پہ. وہ ویڈیو میں ایسا آ رہا تھا جیسے پتہ نہیں کوئی گند پڑا ہوا ہے, وہ سیمنٹ لگا رہ گیا تھا. تو کیونکہ میں نے پہلے سے پلان کر کے ولاگ نہیں بنایا تھا, اسی وقت خیال آیا کہ چلو میں دیسی گھی بنا رہا ہوں تو اس کو یوٹیوب پہ ڈال دوں, لوگوں کو موٹیویشن ہوگی. اور دوسرا وہ جو واشنگ مشین تھی وہ کپڑے دھونے کی نہیں تھی, وہ اسپیشل اسی کام کے لیے خریدی تھی.
اس میں آپ دیسی گھی وغیرہ جی جی جی، وہ کپڑے دھونے کے لیے نہیں تھی واشنگ مشین. آپ کے پاس مطلب اگر اختیار آتا ہے وزیر اعظم بنتے ہیں تو کیا پہلا کام کیا کریں گے؟ پہلا کام میں کیا کروں گا وہ میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں. ڈنڈے مار مار کے لوگوں کو شادیاں کراؤں گا میں، تاکہ زنا ختم ہو. مرد عورتوں کی ذمہ داریاں اٹھائیں. جن باپوں کے لیے عذاب بنا، یعنی ہماری سوسائٹی عذاب بنی ہوئی ہے، ان کی ذمہ داریاں ہلکی ہوں. مزار ختم کروں گا میں، قبر پرستی ختم کروں گا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی نے مدینہ میں کیا حکم دیا تھا کہ کوئی قبر ایک بالش سے اونچی نظر آئے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اس کو گرا دو. اچھا، یہ جو ایک بات مفتی صاحب کہی جاتی ہے کہ علماء کی طرف منسوخ کر کے کہ یہ اللہ رسول کی بات کم کرتے ہیں، اپنے اکابر اسلاف کی کہانیاں زیادہ سناتے ہیں. جو کرتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں، میں تو نہیں کرتا. اور یہ یعنی اپنے اکابر اور اسلاف کی کہانیاں ضمناً آنے چاہیے. ضمناً واقعات آنے میں کوئی حرج نہیں ہے، موٹیویشن کے لیے. قرآن نے نہیں کتنے واقعات سنائے انبیاء کے، حضرت لقمان علیہ السلام کے بھی. یہ تو اسلاف میں ہمیشہ سے رواج رہا ہے کہ وہ واقعات سناتے ہیں. جو بھی عبرت کے واقعات ہیں تو واقعات کسی کے بھی ہو سکتے ہیں، اس میں کوئی وہ واقعہ قرآن و سنت کے خلاف کوئی بات کو ثابت نہ کر رہا ہو، اور دوسرا قرآن و سنت کا عنصر زیادہ ہو. ضمناً واقعات آ جائیں، پھر ہمارے لوگ اس کو دفاع کرتے ہیں. ضمناً واقعات آ جائیں. اب واقعات ہی سے بات شروع ہو، واقعات ہی پہ ختم ہو، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے. اور جو لوگ اپنے اکابر کے اس طرح کی چیزوں کا دفاع کر رہے ہوتے ہیں، غلط چیز کا تو کبھی نہیں دفاع کرنا چاہیے. اگر کوئی غلطی ہے تو اس کو مان لینا چاہیے. ہمارے بزرگ سے یہ غلطی ہوئی ہے، کتابوں میں موجود ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ علماء آج تک کر رہے ہیں، دفاع کرتے جا رہے ہیں. انجینئر صاحب کہہ رہے ہیں میں اسی وجہ یہی تو کام کر رہا ہوں. دیکھیں انجینئر صاحب کے غلط کہنے سے وہ چیز غلط نہیں ہو جاتی. جو غلط ہے اس کو غلط کہا جائے گا، لیکن یہ نہیں ہوتا کہ آپ کہتے ہیں غلط ہے. کون سی چیز ثابت کی ہے؟ جیسے مثال کے طور پہ بہت ساری چیزیں جو کتابوں میں، وہ حضرت تھانوی وہ خواب کا واقعہ ہے. خواب کا واقعہ ہے. وہ خواب میں کسی کو کچھ بھی آ سکتا ہے، زنا بھی کر سکتا ہے خواب میں، اس سے اس کو زانی نہیں کہا جائے گا. وہ خواب سنا رہا ہے کہ میں نے لا الہ الا اللہ اشرف رسول اللہ، اور جاگتی حالت میں بھی وہ خواب ہی کے الفاظ اس کے زبان پہ آئے ہیں، لیکن لاشعوری طور پر وہ کہہ رہا ہے میں نے جان کر نہیں کہا، میں جب اٹھاؤں تو میری زبان پہ الفاظ جاری تھے، اور اس پہ گھبرا رہا ہے کہ میں کافر تو نہیں ہو گیا. تو ایسے شخص کو تسلی دی جاتی ہے کہ بھائی یہ خواب کی ایک تعبیر ہے، یہ وہ مطلب نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو. ورنہ مولانا تھانوی اس کو گلے لگاتے کہ تو نے مجھے رسول اللہ کہہ دیا، واہ 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 زبردست، یہی مطلب ہے اس کا کہ اشرف علی رسول اللہ، یہی ویل ڈن، زبردست. وہ تو اس کی تعویلات کر رہے ہیں بھائی، اس کا یہ مطلب نہیں ہے. اس کا مطلب ہے جو مطلب ہے وہ تو ہم کئی بار بیان کر چکے ہیں، اس کی تعبیر بتائی انہوں نے. تو اتنی واضح بات کے بعد بھی ایک آدمی ڈھیٹ پنے میں رہے کہ نہیں 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 نام کا کلمہ پڑھایا، تو اس کا مطلب وہ غلط ہے جو ڈھیٹ پنے پہ اترا ہوا ہے. اور اگر کلمہ پڑھایا ہے تو بھائی اشرف علی تھانوی کو پھر بولو معاذ اللہ وہ کافر تھے، صاف لفظوں میں بولو کافر تھے. اور میں اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو ولی اللہ سمجھتا ہوں. آپ بولو مفتی طارق مسعود بھی کافر ہے، یہ سارے دیوبندی، مولانا طارق جمیل صاحب بھی کافر ہیں. پھر یہ کیا بات ہے؟ میں تو کہتا ہوں مرزا غلام احمد قادیانی اپنے نام کا کلمہ پڑھایا، جو مرزا کو کافر نہیں سمجھتا وہ بھی کافر، جتنے قادیانی سارے کافر. کلیئر دعویٰ ہے نا ہمارا. ایک طرف آپ کہتے ہو اشرف علی تھانوی نے کلمہ پڑھایا، دوسری طرف آپ کافر بھی نہیں کہتے، اور اگر کہتے ہو تو پھر ان کے ماننے والوں کو کافر نہیں کہتے. تو یہ کون سی براڈ مائنڈیڈ ہے بھائی کہ ایک طرف کلمے بھی پڑھوا رہے ہو اور دوسری طرف مسلمان بھی ثابت کر رہے ہو؟ تو ان کو مسلمان ثابت کرنے کے لیے آپ کیا تعویل کرتے ہو آپ بتا دو. جو آپ تعویل کرتے ہو وہ بتا دو آپ، تو پھر ہم بتا دیں گے کہ آپ جب تعویل کر سکتے ہو تو ہم نہیں کر سکتے کیا؟ اور ان کی تو ساری زندگی ختم نبوت میں گزری ہے. سارے اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ کے شاگرد ہی تو ہیں. بدر عالم میرٹھی، منظور چنیوٹی رحمۃ اللہ، جنہوں نے ختم نبوت پہ اتنا پوری دنیا میں کام کیا. امام حرم ان کے ساتھ سفر کیا کرتے تھے. تو کام ان لوگوں نے کیا ہے. انہوں نے تو بند کمرے بیٹھ کے 2 ٹکے کا کام کوئی ختم نبوت پہ نہیں کیا ہوگا. کوئی ایک پتھر نہیں کھایا کبھی، بلکہ قادیانیوں کو الٹا سپورٹ کر رہا ہے یہ آدمی. کتنے کلپ ان کے قادیانیوں کے فیور میں ہیں، کتنے سارے کلپ. فیور تو آپ دے رہے ہو، کہتے ہیں یہ اہل کتاب ہیں اور یہ عیسائیوں سے اچھے ہیں. اور بھائی تم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہ ایک ڈاکہ ڈال رہا ہے، ایک جھوٹے کذاب دجال کو پیغمبر کے کھاتے میں ڈال رہا ہے ایک شخص غلام احمد قادیانی. اس کو اور اس کے ماننے والوں کو کہہ رہے ہو کہ یہ وہ عیسائیوں سے بہتر ہیں، وہ بخاری کو مانتے ہیں. تو خود فیور کر رہا ہے قادیانیوں کو، اور جنہوں نے ساری زندگی قادیانیوں کے خلاف کام کیا ان کو کہہ رہے ہیں اپنے نام کے کلمے پڑھاتے ہیں. تو یہ ضد ہے، ہٹ دھرمی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. اس کا اینڈ کیا ہوگا؟ پھر کچھ بھی نہیں ہوگا. اینڈ تو لگے رہیں گے اپنا، لگے رہیں. گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، لگے رہیں.
تو ہر دور میں ہوتا ہے, قادیانی نہیں لگے ہوئے اب تک. ٹھیک ہے نا, اینڈ تو آخرت میں اللہ نے حساب و اچھا ایک کتاب. آخری سوال, بس زیادہ میں نے آپ کا وقت لے لیا. تقلید کے حوالے سے جو بات کی جاتی ہے آج کل, یہ بھی ایک نیا فیشن کہہ لیں, ٹرینڈ کہہ لیں, کچھ بھی کہہ لیں, کہتے ہیں میں کسی کو نہیں مانتا, میں ایک نماز ہاتھ چھوڑ کے پڑھتا ہوں, دوسری ہاتھ باندھ کے پڑھتا ہوں, تیسری میں رفع یدین کرتا ہوں. یہ ایک نیا مذہب بھی کھڑا ہو گیا ہے. اصل میں لوگوں کا جو فیور لینے کے لیے نا, فیم کے لیے انسان کچھ بھی کر سکتا ہے, ہاتھ چھوڑ بھی سکتا ہے, باندھ بھی سکتا ہے, یوں بھی کر سکتا ہے, یوں بھی. کچھ لوگ تو تحقیق کی بنیاد پہ کر رہے ہوتے ہیں. جو تحقیق کی بنیاد پہ کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں. تحقیق کی بنیاد پہ جو کر رہے ہیں, اگر وہ تحقیق کے اہل ہیں, ان کے پاس اتنا علم ہے, پراپر علم, ساری احادیث ان کے سامنے, عربی آتی ہے ان کو, ترجمے غلط پڑھ کے متاثر نہیں ہو رہے, تو ٹھیک ہے بھائی, کوئی تحقیق کر سکتا ہے تو بہت اچھی بات ہے. لیکن 99% لوگوں کے پاس تحقیق نہیں ہوتی, کر وہ تقلید ہی رہے ہوتے ہیں. جس نے جو حدیث کا ترجمہ بتا دیا لے لیا, یہ بھی نہیں دیکھتے یہ ترجمہ ٹھیک ہے یا غلط ہے. جیسے قاری خلیل نے بتایا نا, نبی کے دور میں اکٹھی 3 طلاقیں ایک ہوتی تھیں, یہ ترجمہ کیا, اہل حدیث نے مان لیا. جی بھائی آپ ہم سے آ کے پوچھو یہ ترجمہ ٹھیک کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. تو اکثر لوگ تقلید ہی کر رہے ہوتے ہیں, اور ایسی جامد تقلید کر رہے ہوتے ہیں کہ الامان والحفیظ, لیکن ان کو اپنے آپ کو مقلد کہتے ہوئے شرم آ رہی ہوتی ہے. ہم تقلید کرتے ہیں, ہمیں شرم نہیں آتی. وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم مجتہد کی تقلید کرتے ہیں, جن کی پوری دنیا نے تقلید کی ہے. تو جن کو پوری دنیا نے مجتہد مانا ہے, 50% سے زیادہ لوگوں نے امام حنیفہ کی تقلید کی ہے. ہاں, ان کا کوئی قول اگر یقینی طور پر ثابت ہو گیا قرآن و سنت کے خلاف, وہ تو ہمارے اکابر ہی نے اس کے خلاف فیصلہ کر دیا نا. تقلید کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کسی ایک شخص کو پکڑ کے بیٹھ جاؤ, وہ دن کو رات کہے تو رات کا ہو, رات کو دن کہے تو دن کا. ایسی یہ جو ہم پہ الزام لگایا جاتا ہے نا جامد تقلید, یہ ہے نہیں. علماء کی تقلید علی وجہ البصیرہ ہوتی ہے, وہ دیکھ کے کہ اچھا اس پہ کچھ لوگ اعتراض کریں گے, پھر وہ تقلید تو نہ ہوئی نا. تو تقلید کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بلا طلب دلیل کسی کی بات پہ اعتماد کرنا. بلا دلیل نہیں, بلا طلب دلیل, دونوں میں بڑا فرق ہے. بلا دلیل کسی کی بات نہیں مانی جاتی. تو بعض دفعہ آپ کو دلیل دیکھنے کا ٹائم نہیں ہوتا آپ کے پاس, تو آپ کسی پڑھے لکھے سے پوچھ لیتے ہیں اس اعتماد پر کہ یار اس کے پاس دلیل ہوگی. تو اسی طرح ہی پوری دنیا کا نظام ہمیشہ سے چلتا آ رہا ہے, لیکن جب آپ کے پاس دلیل آتی ہے آپ اس سے رجوع کر لیتے ہیں. اگر کوئی شخص 2-3 ائمہ کی تقلید اس نیت سے کر رہا ہے کہ رفع یدین بھی تو آپ علیہ السلام سے ثابت ہے, میں یہ سنت زندہ کر دوں, لیکن وہ دونوں اماموں میں سے کسی کی بھی نہیں مان رہا, کسی کی بھی نہیں مان رہا. وجہ اس کی ہے کہ ایک امام کے نزدیک رفع الیدین سنت ہے, دوسرے کے نزدیک سنت نہیں ہے. ایک کے نزدیک ہاتھ باندھنا سنت ہے, امام مالک کے نزدیک ہاتھ چھوڑنا سنت ہے. تو یہ دونوں قول کو جمع کرنا ممکن ہی نہیں ہے, کیونکہ امام مالک کہتے ہیں کہ نبی کا آخری عمل ہاتھ چھوڑنے کا تھا, تو آخری عمل کو لیا جائے گا. امام شافعی کی رائے یہ کہ نہیں تھا آخری عمل ہاتھ چھوڑنے کا. تو یہ دونوں پہ کیسے چلا جا سکتا ہے؟ ایک پہ چلا جائے گا, ایک ہی پہ چلا جائے گا نا. اس میں انتظام بھی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ اگر ہم سب کو چلنا شروع کر دیں تو اللہ تعالیٰ کی جو حکمت ہے کہ وہ تمام طریقے جس طرح سے نبی نے نماز پڑھی ہے اللہ اس امت میں محفوظ رکھنا چاہتے ہیں. تو مختلف طبقوں میں اسی طرح سے ہمیشہ سے محفوظ ہیں. جو صحابہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے ہاتھ چھوڑ کے ہی پڑھتے تھے, وہ جو باندھ کے پڑھتے تھے وہ ہاتھ باندھ کے ہی پڑھتے تھے. وہ کیوں نہیں یہ کر لیتے تھے ایک دن یوں پڑھ لیں ایک دن یوں پڑھ لیں, ٹھیک ہے نا. جن کی رائے یہ تھی کہ رفع الیدین ترک کرنا افضل ہے, جیسے کہ امام ترمذی امام بخاری کے شاگرد نے لکھا ہے کہ وہ بھی یقول غیر واحد من اہل العلم صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ چھوڑ کے ہی پڑھتے تھے نماز, سوری رفع الیدین کے بغیر نماز پڑھتے تھے, تو بغیر رفع الیدین کے ہی پڑھتے تھے وہ. تو امت میں یہ اسی طرح چلا آ رہا ہے کہ جس کی جو رائے ہے وہ اسی کو فالو کر رہا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ ایک دن یہ ایک دن وہ ایک دن وہ. یہ منجن یہ بھی انہی کا یہ آیا ہے مارکیٹ میں نیا, جو جن کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں, تاکہ وہ شیعہ لوگ بھی خوش رہیں اور فلاں لوگ بھی خوش رہیں. تو اہل سنت کا یہ طریقہ رہا نہیں ہے. ایک رائے کو فالو کریں, ہاں دوسرے کا احترام کریں, اس پہ طنز نہ کریں. تو یہ طریقہ ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے, اور یہی طریقہ جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے یہی بہتر طریقہ ہے. بہت شکریہ مفتی صاحب, وقت دینے کے لیے آپ کا بڑا وقت لیا ہم نے. آخر میں اگر آپ ناظرین کو یہ کہہ دیں کہ یہ پوڈ کاسٹ کیوں دیکھنی چاہیے انہیں؟ بھائی یہ پوڈ کاسٹ اس لیے دیکھنی چاہیے کہ اس میں بہت اچھی اچھی باتیں ہوئی ہیں ٹھیک ہے, اور بہت اچھی اچھی باتیں ہوئی ہیں. ونس اگین بہت شکریہ. ناظرین آپ نے پوڈ کاسٹ تو دیکھ ہی لی, اس کے بعد کیا کہا جا سکتا ہے. آپ نے اپنی رائے دینی ہے, اپنا فیڈ بیک دینا ہے, اپنے کامنٹ سے ہمیشہ کی طرح ہمیں نوازنا ہے. انشاءاللہ کسی اور پوڈ کاسٹ میں اگلی شخصیت کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے اپنے میزبان عامر عثمانی کو. اللہ کے امان.
खबर के अंदर की खबर। GTV के प्लेटफॉर्म पर एक नए पॉडकास्ट के साथ हाजिर हैं। कब, कैसे, कहां, क्या हुआ? वो केस है जिसका फैसला दुनिया में हो गया। एक वॉइस नोट मुस्तफा का सामने आया था जिसमें वो राफे को बुला रहा था। बाप की कंडीशन ये होगी और उसकी परवरिश और तरबियत ये होगी तो फिर उसका अंजाम यही होगा जो हम सब देखें। जो सब छुपा रहे हैं हम बताएंगे। असलहा, क्या ये वही टंकी है जहाँ से पहले भी एक असलहा निकला था? गैंगस्टर्स के साथ इसका गठजोड़ है। इनका जो माल होता है या ये पकड़े जाते हैं तो ये बीच में आके अपना किरदार अदा करती हैं। अकेले बेटे को छोड़ा हुआ था शहर में दंदनाने के लिए तो उसने फिर किया ना कांड। बेनज़ीर भुट्टो आने वाली है यूनिवर्सिटी में इलेक्शन के वक्त, नहीं छोड़े क्या बेनज़ीर भुट्टो। अगर औरत को भी इसी तरह हक होता कि जब चाहे निकाह तोड़ ले, मुझे एक बात का जवाब दे, मियाँ बीवी में और बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में फ़र्क क्या है? इस ऑपरेशन के अंदर सिक्योरिटी फोर्सेस के कुछ जवानों ने अपनी जानों का नजराना भी पेश किया। लेडीज को जिस दिन पैसा आएगा पहले बात तो वो ज्वेलरी की दुकान पे जाएगी, वो सोना बनाएगी। मर्द की कमजोरी जब पैसा आएगा दूसरी शादी करेगी। मंजी ठोक देती घर में आकर, फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गए मंजी हैं ठोक। डिजिटल मीडिया की तारीख के सबसे मुनफरिद और दिलचस्प पॉडकास्ट सिर्फ GTV के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर।